سوشلسٹ ریڈنگ گروپ کا سیکنڈ سیشن ہے آن بریف ہسٹری آف ایکچولی ایگزسٹنگ سوشلزم. لاسٹ ہمارا پولیٹیکل اکانومی پہ تھا وتھ عاصم سجاد, تو اس کی تھوڑی سی کنٹینیویشن بھی ہوگی کہ ہاؤ اٹس ایکچولی اپلائڈ ان ریئل لائف. تو وی ہیو وتھ اس ڈاکٹر تیمور رحمان. کسی انٹروڈکشن کے تو محتاج نہیں ہے, اسپیشلی ناٹ ہیئر, ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے استاد ہیں, لیکن مزدور کسان پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں, لمس میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں, لال بینڈ کے اسپوکس پرسن ہیں, اینڈ ہی آلسو ہیز اے بک آؤٹ کالڈ دی کلاس اسٹرکچر آف پاکستان وچ واز آلسو ہز پی ایچ ڈی آئی تھنک. تو وہ بھی ہم گروپس میں سرکولیٹ کریں گے. ڈو ریڈ دیٹ. تو آئی گیس وی کین جسٹ گیٹ اسٹریٹ ٹو اٹ. لیفٹ کی طرف سے, لیفٹ میں کچھ فیکشنز اور رائٹ کی طرف سے اور امپیریلسٹ پروپیگنڈا تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے, لیکن آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ سوشلزم ہیز نیور ایکچولی بین ٹرائڈ, یا وہ ریئل سوشلزم نہیں تھا, وہ اسٹیٹ کیپٹلزم تھا, یا وہ ڈیجنریٹڈ ورکر اسٹیٹ کوئی کہتا ہے یہ ریئل سوشلزم نہیں تھا. کچھ ہمارے دانشور ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ ان کا کل ملا کے جو رشین ریولوشن ہے اور جتنی بھی سوشلسٹ ریولوشن ہے ان کا تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ جو بس مرڈرس رجیمز بن گئی تھی. پھر ایک یہ آئیڈیا بھی ہے کہ سوشلزم کلڈ 100 ملین پیپل, جو بلیک بک آف کمیونزم سے آتا ہے. تو فرسٹ آئی ووڈ لائک فار یو ٹو ایڈریس دیٹ کہ واٹ از Sure. ریئل سوشلزم, اور یہ جو آئیڈیاز آپ کو گردش کرتے ہوئے ملتے ہیں. Yeah, I'm very to be here and honored to be invited, and I'm really thrilled to see کہ کتنے سارے لوگ جوائن کر رہے ہیں. یہ تو بڑی زبردست بات ہے. میری بھی یہی کوشش ہوگی آن کہ آپ مجھ سے مختلف سوال پوچھ سکتے ہیں, وی کین انٹریکٹ, اینڈ دین جو لوگ اس فورم پہ آ چکے ہیں وہ بھی اسی طرح سوال کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک لائیو سیشن کا سب سے زیادہ فائدہ تو یہی ہونا چاہیے کہ یو کین آسک کوسچنز اینڈ آئی کین رسپونڈ ٹو یو, ادروائز تو ویڈیو بھی بنایا جا سکتا ہے. So let me start with this book called The Black Book of Communism. اس کی تاریخ جو ہے اس کو اٹھا کے جب آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سب سے پہلے فرانس کے اندر چھپی تھی سم ٹائم ان the 70s and so on. اور اس کے جو ایڈیٹرز تھے انہوں نے کچھ آتھرس کو سلیکٹ کیا مختلف کنٹریز کے اعتبار سے, سوویت یونین پہ کچھ آتھرز, اور پھر ویتنام پہ, چائنا پہ, اینڈ سو آن, اور کلیکٹ کر کے انہوں نے یہ کوشش کی کہ جی ٹیلی کیا جائے کہ کتنے لوگ کمیونزم کی وجہ سے شہید ہوئے, مارے گئے, ہلاک ہوئے. اور اینڈ دا ریزن وائی دس از دا کیس از بیکاز اس سے پہلے ایک بلیک بک آف کیپٹلزم چھپی تھی جس کے اندر جو کیپٹلزم کے نتیجے میں بڑی بڑی جینوسائڈل وارز ہوئیں, اور جو کلونیلزم اور یہ ساری ہسٹری تھی اس کو ریکاؤنٹ کیا گیا, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ کیپٹلزم کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا دنیا کو. تو جو کیپٹلسٹ پوائنٹ آف ویو رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی کیوں پیچھے رہیں, ہم تم سے بھی زیادہ آگے جائیں گے اور دکھائیں گے کہ تم نے ہم سے بھی زیادہ لوگ مارے ہیں. اور اب اس میں جو دو تین دلچسپ باتیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ کتاب چھپی تو جو آتھرز تھے جنہوں نے وہ مضامین انڈیویجولی لکھے, کتاب چھپنے کے بعد انہوں نے ان میں سے کئی آتھرز نے, میں آپ کو نام بعد میں بتا دوں گا, یہ کہا کہ جی جو ایڈیٹر تھا وہ جان بوجھ کے ہمیں پش کر رہا تھا پیئر ریویو کے پروسیس میں کہ نہیں آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا, یہ فگر زیادہ ہونا چاہیے, یہ فگر زیادہ ہونا چاہیے, یہ فگر زیادہ ہونا چاہیے. کیونکہ جو ایڈیٹر تھا وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح میں 100 بلین کے نمبر پہ پہنچوں تاکہ یہ ایک بڑی خبر بن سکے. اس کے بعد کئی آتھرز نے پھر کہا کہ دس واز ناٹ این ایکیڈیمک اسٹڈی اینڈ وی ریگریٹ کہ ہم نے اپنا مضمون جو ہے یہاں پہ بھیجا, کیونکہ اس کا مقصد جو تھا وہ تو صرف پروپیگنڈا تھا, اور ایڈیٹرز بھی جو ہے وہ یہی چاہتے تھے, تو ہم جو ہے اس سے اپنے نام کو جو ہے وڈرا کرنا چاہتے ہیں, اگرچہ وہ وڈرا ہو نہیں سکتا تھا. ایک تو دلچسپ بات یہ. دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جب سے ڈکوٹر وغیرہ نے چائنا پہ کام کیا اس کے بعد سے یہ ایک میتھڈالوجی بن گئی, اور یہ دوستوں بہت ہی عجیب و غریب میتھڈالوجی, کیونکہ جب آپ سنتے ہیں نا کہ کمیونزم سے نے 100 بلین لوگوں کو ہلاک کر دیا, تو آپ کے ذہن میں امیج یہ آتی ہے کہ کمیونسٹوں نے جا کے بندوقیں پکڑی اور ٹھا 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 کر کے 100 ملین لوگوں کو قتل کر دیا. انفیکٹ آپ دیکھیں کہ جو میتھڈالوجی وہ اپلائی کرتے ہیں وہ اس میں وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے 100 ملین لوگوں کو کا قتل عام کیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ انکریز مورٹیلٹی ہم دیکھ رہے ہیں. انکریز مورٹیلٹی سے مراد کیا ہے ان کی, ذرا یہ میتھڈالوجی دیکھیے, یہ اتنی بوگس میتھڈالوجی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جی وہ ایک گراف بناتے ہیں, ایک یہ ہو گیا ایکس ایکسس اور یہ ہو گیا وائی ایکسس, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اوکے جی 1917 کے اندر
رشیا کی ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن یہ تھی 100 ملین. اب آپ کو پتہ ہے 1917 کے اندر ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن کرنا آفٹر ورلڈ وار 1 دین آفٹر دا سول وار یہ امپاسبل بات ہے, کیونکہ ملینز ورلڈ وار 1 میں مرے, ملینز ہی سول وار میں مارے گئے. دنیا کی سب سے بڑی اس وقت کی جنگ تھی اور رشیا کے اندر یہ 4 سال مزید چلتی رہی, تو اس میں ملینز آف لوگ نہ صرف مارے گئے بلکہ ڈسپلیس ہو گئے, اس کے بعد ان کی زندگیاں برباد ہو گئیں اینڈ سو آن سو فورتھ. تو بہرحال وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جی 1917 میں ان کی پاپولیشن اتنی تھی. اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہائیسٹ گروتھ ریٹ جو ایسٹیمیٹڈ گروتھ ریٹ تھے اس زمانے میں, 100 سال پرانی ہم بات کر رہے ہیں, آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں, نہ اس وقت کمپیوٹرز تھے, نہ رشیا میں اس وقت ٹیلی فون تھے, نہ رشیا میں اس وقت کوئی ٹیلی گراف کا سسٹم تھا ماں سوائے ماسکو وغیرہ میں, مگر رورل ایریاز میں نہیں تھا. تو جو پاپولیشن سروس اس زمانے میں ہوتے تھے وہ ہائیلی انیکوریٹ ٹوٹل گیسٹیمیٹس ٹائپ ہوتے تھے. بہرحال وہ کہتے تھے جی اگر ایک بندے نے کہا جی گروتھ ریٹ پاپولیشن کا 2.5 ہے, دوسرے نے کہا نہیں 2.2 ہے, کسی نے کہا جی 3.2 ہے, وہ اٹھاتے تھے ہائیسٹ گروتھ ریٹ 3.2 والا, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پلاٹ کرتے تھے کہ اگر 100 ملین یہاں پہ تھی اور 3.2 ملین سے گرو کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 70 سالوں کے بعد اس پاپولیشن کو ہونا چاہیے تھا جی 270 ملین بالفرض, ٹھیک ہے. بس انہوں نے سیدھی میتھمیٹیکل پروجیکشن کی کہ 3.2 سے گروتھ ریٹ ہے, یہ پہلے پاپولیشن تھی, یہ بعد میں پاپولیشن تھی, لہٰذا اس کا پاپولیشن ہونی چاہیے 270 ملین. اب جب ان کو یہ پتا چلا کہ سوویت یونین میں ایکچوئل پاپولیشن اس سال کے اندر تھی 250 ملین, تو انہوں نے کیا کہا کہ 20 ملین بندہ جو ہے کمیونسٹوں نے قتل کر دیا, مار دیا. I am not joking with you, this is the methodology they used with respect to China, with respect to the Soviet Union and so on. اب چائنا میں دیکھیں کہ انہوں نے کلیم کیا آؤٹ لینڈش کلیم کہ جی ماؤ زے تونگ نے 60 ملین بندہ جو ہے وہ مار دیا. سچ اے ہیوج نمبر کہ بندہ جو ہے وہ بندے کا سر چکرا جاتا. اسی طرح وہ 100 ملین پہ پہنچے کہ سب سے بڑا نمبر تو انہوں نے چین سے اٹھایا 60 ملین. اب وہ بھی انہوں نے اسی قسم کے پاپولیشن ایسٹیمیٹ سے کیا. اب چائنا کے اندر نہ تو کوئی ایکوریٹ پاپولیشن کے فگرز تھے, نہ کوئی ایکوریٹ گروتھ ریٹ کے فگرز تھے اینڈ سو آن. انفیکٹ آپ یہ دیکھیں کہ پٹنائک جو ہیں, اٹسا پٹنائک نے یہ کہا کہ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل ہوئے ہیں 60 ملین, اٹسا پٹنائک کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. میں پھر ریپیٹ کروں گا یہ بات, اتنی سٹوپڈ بات لگتی ہے اور اتنی مطلب ہے کہ ابسرڈ بات لگتی ہے کہ اٹسا پٹنائک کی اسٹڈی نے یہ ثابت کیا کہ جن لوگوں کو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ ماؤ زے تونگ یا کمیونسٹوں نے وہاں پہ قتل کیا وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ آپ نے گروتھ ریٹ ہی سارا اور وہ جو فرٹیلٹی ریٹ اور یہ سارے ریٹس ہیں اپنے فرضی بنائے ہوئے ہیں. تو ایکچولی دیز پیپل ہیو ناٹ بین بورن. ہاؤ کین دا چائنیز, شی سیز, اتنا خوبصورت فریز ہے اس کا, کہتی ہے دا چائنیز آر ویری کریٹو پیپل بٹ they even they have not mastered the art of killing somebody that hasn't yet been born. تو یہ واقعی ان کی میتھڈالوجی رہی ہے. اچھا پھر آگے میتھڈالوجی ان کے دیکھیں کہ ویتنام کے اندر دیکھیں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ویتنامیز کی اسٹرگل جو تھی وہ ایک جسٹ لبریشن اسٹرگل تھی. امریکہ غلط کر رہا تھا, فرانس نے غلط کیا, جاپان نے غلط کیا, اور ویتنامیز ہوچی مین اور جو ویت مین فورسز تھیں جن کو ویت کانگ کہا جاتا تھا, سب کا یہ ہسٹری کا ایک طرح سے ورڈکٹ ہے کہ they were on the right side of history, they were fighting for the liberation of their country. اور جو ساؤتھ ویتنامیز کی پپٹ گورنمنٹ تھی اور جو پپٹ گورنمنٹ امریکنوں نے کھڑی کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے امریکن تو تقریباً 50,000 اس میں مرا, نہیں شاید اس سے زیادہ مرا, I'm not sure exact figure کیا, but you know جتنا بھی مرا اس سے بہت زیادہ ویتنامیز مرا, کیونکہ امریکنوں نے ویتنامیز فورسز کو فرنٹ پہ رکھا کہ پہلے یہ لڑیں. تو اب اندازہ کریں اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے اس لڑائی کے اندر جو ویتنامیز مارے گئے وہ بھی انہوں نے کمیونزم کے کھاتے میں ڈال دیے کہ یہ تو انہوں نے مارے ہیں, غلط, کتنی دیکھو کتنی زیادتی کی ہے. بھائی you instigated that war to colonize that country. You were unready and unwilling to allow the Vietnamese to become independent. And when they fought a war of liberation, تو آپ نے اس جنگ کے اندر جو لوگ, ظاہری بات ہے جنگ تھی, بہت بڑی جنگ تھی, آپ کو پتا ہے کہ وہ جنگ جو ہے وہ 40 سے بھی پہلے سے چل رہی تھی اور وہ 75 تک چلی. 40 سال ویتنامیز جو ہیں وہ لڑتے رہے. پہلے وہ فرینچ کے خلاف لڑے کہ ہم نے آزاد ہونا ہے, پھر وہ جب فرینچ پیچھے ہٹ گئے وہاں جیپنیز آ گئے, پھر وہ جیپنیز کے خلاف لڑے کہ ہم نے آزاد ہونا ہے, پھر جیپنیز پیچھے ہٹے, دوبارہ فرینچ آ گئے, پھر وہ پھر فرینچ کے خلاف لڑے کہ تم دفع ہو یہاں سے, کیا کر رہے ہو.
پھر فرینچ پیچھے ہٹے تو امریکن آ گئے, پھر وہ امریکنوں کے خلاف لڑے, یعنی کہ وہ 3 سپر امپیریلسٹ پاور سے ویتنامیز لڑتے رہے فار 40 ایئرس, 4 ڈیکیڈز وہ لڑتے رہے. اب یہ ایک جسٹ لبریشن اسٹرگل تھی. آپ کا بھی یہ نقطہ نظر ہوگا, تاریخ کا بھی یہ, امریکنز کا بھی یہ ہے کہ ہم نے زیادتی کی ویتنامیز کے ساتھ. سارے امریکن اب تقریباً یہی اس پر اگریڈ ہیں. تو ہاؤ کین یو سے کہ یہ جو اس لبریشن وار کے اندر جو ویتنامیز لڑے اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے, یہ بھی انہوں نے جو قتل عام کیا لوگوں کا, بڑی زیادتی کی, ظلم و زیادتی کی, یہ تو آپ کے کھاتے میں جانا چاہیے. وہ لوگوں کا جو زیاں ہوا وہ آپ کی وجہ سے ہوا, کیونکہ آپ جو ہے ان کی لیجیٹیمیٹ اسٹرگل یعنی ان کی قومی آزادی کی جدوجہد کو روک رہے تھے اور جینوسائڈ کے ذریعے روکنے کی کوشش کر رہے تھے, اور وہ تو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. تو یہ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 100 ملین کا فگر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, سوری شاید میں نے پہلے 100 بلین بول دیا ہے, مائی اپالوجیز, 100 بلین بھی یہ بنا دیں اگر ان کا بس چلے تو, کیونکہ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی فیکٹس آف ہسٹری ایٹ آل. اگر آپ نے سوویت یونین پہ ایک اچھی کتاب پڑھنی جو کہ مارکسسٹوں نے نہیں لکھی بلکہ ان لوگوں نے لکھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہاں سوویت یونین میں بڑے پیمانے پر پرجز بھی ہوئیں اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو مارا بھی گیا, مگر اتنے بڑے پیمانے پر نہیں مارا گیا جس طرح سے یہ بتاتے ہیں. تو آپ J.R. گیٹسی کی کتاب پڑھیں, The Great Purges of the Soviet Union 1930s, جس میں وہ کہتا ہے کہ یار کوئی ہوش کے ناخن لو, جو فیشسٹوں کا پروپیگنڈا تھا جنگ کرنے سے پہلے سوویت یونین کے خلاف, اس کو وداؤٹ ویریفیکیشن آپ اٹھا کے کیسے ایک ہسٹوریکل سورس بنا سکتے ہیں. مطلب فیشسٹوں نے ایک بھرمار کی پروپیگنڈے کی سوویت یونین کے خلاف اور سوویت گورنمنٹ کے خلاف, اس مقصد کے لیے کہ ہم جو ہے نا ورلڈ وار 2 ہم اس کو کانکر کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے سوویت یونین کے اندر بھی اور سوویت یونین کے باہر بھی اتنا ایگزیجریٹ کیا, آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ نازیز کیسے پاگل قسم کے لوگ تھے, کتنا ایگزیجریٹ کرتے تھے. جوز کے بارے میں انہوں نے, آپ کو پتا ہے کس طرح کے نقطہ نظر رکھا اور کتنے لوگوں کو, ملینز آف لوگوں کو قتل کیا. کمیونسٹوں کے بارے میں بھی یہی تھا, سوویت گورنمنٹ کے بارے میں بھی یہی تھا. وہی سارا پروپیگنڈا اٹھا کے آپ ایز اے سورس نہیں استعمال کر سکتے, بیکاز اٹس نازی پروپیگنڈا. سو obviously اگر آپ ایک ہاف ڈیسنٹ ہسٹورین بھی ہیں تو آپ کم سے کم اس سورس کو جو نازیزم سے اوریجنیٹ کرتی ہے اس کو چیلنج کریں گے. آخر میں یہ کہوں گا کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کمیونسٹوں نے انوسنٹ لوگوں کو قتل نہیں کیا, انفیکٹ کیا, اور میں سمجھتا ہوں بڑا غلط کیا, اور بالکل اس پہ پشیمان بھی ہونا چاہیے, پریشان بھی ہونا چاہیے, اور آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ ون ٹائم سوویت یونین کے اندر اتنا نیجرک ریئیکشن اور اتنا پیرانویا بھی ہو گیا, کیونکہ they had already gone through World War I and through the Civil War, اور ان کو اتنا خوف تھا فیشزم کا کہ فیشسٹ obviously سازشیں بھی تھی, مگر کئی بالکل انوسنٹ لوگ ان سازشوں کے اندر مرے گئے. یہ بالکل اب ڈینائبل بات نہیں, اور نہ میں ڈینائی کر رہا ہوں. جب لوگ کہتے ہیں نا سر آپ تو مانتے ہی کوئی نہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا, تو میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں they had a very strong knee jerk almost paranoid reaction, جس میں they made many big mistakes. Many of the mistakes they also admitted to later. They said کہ یہ بڑی جو ہے یہ کرائم ہوئی اور آئندہ ہم نے ایسے نہیں کرنا. اور پھر باقی بائی دا وے انہوں نے آئندہ ایسے نہیں کیا. انہوں نے کہا پیرانوئڈ ریئیکشن جو ہے ہم نے کیا 30s میں, we must not allow this to happen ever again. And they were super careful about this and so on. Maybe they went a little too much to the other side, کیونکہ جب ان کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی تو پھر اس کے بعد وہ سوئے بھی پڑے تھے. تو بہرحال یہ ہے جی ہسٹری. It is complete exaggeration and totally ahistorical to suggest that communists are responsible for the death of 100 million people. اگر واقعی میں اس بارے میں کنونس ہوتا تو میں کبھی بھی کمیونسٹ نہ بنتا, اور میں کہتا یہ واقعی مرڈرس فلسفی ہے اور اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. اینڈ بائی دی وے کمیونزم ایز اے فلسفی ایڈوکیٹ نہیں کرتا کہ آپ جا کے جینوسائڈ کرتے پھریں کیپٹلسٹ کا, یا آپ جا کے جینوسائڈ کرتے پھریں فیوڈلس کا, یا آپ کی جینوسائڈ کرتے پڑے ایون یور کلاس اینیمیز. کہیں پہ بھی نہیں ہے ایسی کوئی بات. انفیکٹ مارکس اور اینگلس کی تحریریں اگر آپ پڑھیں تو بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ کئی جگہ وہ یہ کہتے ہیں کہ the preferences
کہ ہم نان وائلنٹ طریقے سے جو ہے کیپٹلزم کو اوور تھرو کریں. منیمم وائلنس جو ہے وہ اس کے قائل ہیں کمیونسٹ, اور میں تو کم سے کم قائل ہوں, میں تو بہت نان وائلنٹ بندہ ہوں. اگر کوئی سوویت یونین میں, چین میں غلطی ہو گئی تو مائی باپ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, ہم یہاں پہ کمیونسٹ ریولوشن کرنے کی, سوشلسٹ ریولوشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میں آپ کو, میں اسٹالن نہیں ہوں, میں ماؤ نہیں ہوں, میں کوئی اور نہیں, میں تیمور رحمان ہوں, ادھر عاصم سجاد ہے, ادھر ہمارے علی جان ہے, ادھر اور لوگ ہیں, تو ہم لوگ ہیں بھائی. اور ہم ایسے کوئی خونخوار خرانٹے قسم کے لوگ نہیں ہیں کہ ہمارے پاس تو قسم خدا کی چھرے کی بندوق بھی نہیں ہے, باقی چیزیں تو دور کی بات. اور کبھی ہم نے اپنی زندگی میں مطلب ہے کہ نوجوانی میں تو فٹ بال میں کبھی کوئی لڑائی ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے, مگر کبھی بھی ہم نے کسی قسم کی پولیٹیکل وائلنس نہیں کی, اور نہ ہی ہمیں اس کا شوق ہے. ہمیں اگر کوئی چیز کوئی چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم کمیونزم کی طرف لے کر جائیں سوسائٹی کو, تو یار وہ یہی ہے کہ اتنی غربت اور اتنی ایکسپلائٹیشن اور اتنی انیکوالٹی اور اتنی ناانصافی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ یار there may have been 101 mistakes جو کمیونسٹوں نے کی ہیں, مگر جو مشن ہے, جو گول ہے کہ بھئی ایک ہم نے کلاس لیس سوسائٹی بنانی, ایک ایسی سوسائٹی بنانی جس میں ایکسپلائٹیشن نہ ہو, وہ بالکل صحیح گول ہے. وہی گول ہے جو انسانیت کا سب سے نوبل اور سپریم گول ہے, اور اسی کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی اور محنت کرنی. تھینک یو. ایک اور اس میں بات شامل یہ کروں گا کہ دیکھیں میں یہ بھی آرگیومنٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں وہ سچا کمیونزم نہیں تھا. اگر میں یہ آرگیومنٹ کروں کہ وہ جھوٹا کمیونزم تھا, وہ تو تھا ہی نہیں کمیونزم, وہ تو یہ تھا, وہ تو وہ تھا, وہ تو اسٹالنزم تھا, وہ تو ماؤزم تھا, وہ یہ تھا, تو فرینکلی میرے لیے کام آسان ہو جاتا ہے نا, آپ بڑی آرام سے کہہ دیں گے اچھا اچھا یار وہ تو جھوٹا تھا, خیر ہے پھر. بٹ دا ریالٹی از کہ دس از کالڈ دا نو ٹرو اسکاٹسمین فیلیسی. اور اس میں تو پھر ایسا ہی ہے نا کہ طالبان آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ وہ سچا اسلام نہیں ہے, کوئی اور آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ سچا لبرلزم نہیں ہے, کوئی اور آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ سچا فیشزم نہیں ہے. تو اس طرح تو انالیسس نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ, دس از ناٹ اے ریئل انالیسس آف ہسٹری. سو آئی بلیو کہ واٹس اینڈ آل ہمیں ایگزامن کرنا ہے سوشلزم کو, کی ریئل ہسٹری کو, اور اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگنی اور کہنا آئندہ نہیں کرنا. جو ایگزیجریشنز ہوئی ہیں ان پہ کہنا ہے کہ بھائی جان اتنی بھی غلطی نہیں ہوئی کہ ہم ایسے بھی نہیں ہیں اور وہ ایسے بھی نہیں تھے. جو غلطیاں ہوئی اس پہ ہم آئندہ نہیں کبھی ہوں گی. جو غلطیاں نہیں ہیں چلو اس کے لیے بھی معافی مانگ لیتے ہیں, مگر جو سرمایہ داری نظام کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ, that is the real problem in the world today, and the only solution to that is socialism. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیپٹلزم جو ہے وہ پرائیویٹ اونرشپ آف دا مینز آف پروڈکشن, اسی سے اس کی ساری برائیاں جنم لیتی ہیں, اور اس کا جو توڑ ہے, اس کا جو ڈائلیکٹیکل اپوزٹ ہے, اس کا جو لاجیکل اپوزٹ ہے, وہ ہے ہی ہے دا سوشل کنٹرول آف دا مینز آف پروڈکشن. یعنی ذرائع پیداوار جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں, عوام کے کنٹرول میں ہونا چاہیے, ناٹ انڈیویجولی مگر اجتماعی طور. شکریہ. تھینک یو تیمور فار دیٹ ونڈرفل بیک گراؤنڈ, ہسٹوریکل اینڈ ادروائز. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں ایکچولی ایگزسٹنگ سوشلسٹ اسٹیٹس کی, جو پہلی ایگزامپل آتی ہے ایز دا فرسٹ سوشلسٹ ایکسپیرینس, دیٹ از آف دا پیرس کمیون. تو آئی ووڈ وانٹ یو ٹو سورٹ آف گو اوور اٹ اے لٹل بٹ کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا اور لیسنس کیا تھے which inspired also the revolutionaries and the revolutions that were to follow, اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. You're absolutely right کہ پہلے پرولتاری گورنمنٹ, جس کو ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ کہا جاتا ہے, اتنی خوفناک قسم کی ٹرم جو ہے کارل مارکس نے انتخاب کر دی, ہمیں اس وقت سے ہم گھبرا ہی رہے ہیں, اس کو ڈیفینڈ ہی کری جا رہے ہیں. نہیں, ڈکٹیٹرشپ سے مطلب یہ نہیں ہے. اس سے مطلب صرف یہ ہے کہ مزدوروں کی حکومت, اتنی سی بات ہے, ٹھیک ہے نا, محنت کشوں کی حکومت. مارکس تھوڑا سا آپ کو پتا ہے, he had the flair for the dramatic, so that's why he used a bit of a dramatic word. That it means a class dictatorship. That is that the society that the class that will dictate سے مطلب یہ کہ جو بتائے گی کہ کس طرف جانا ہے, کیا کرنا ہے, وہ عوام ہونی چاہیے, وہ محنت کش طبقہ ہونا چاہیے, وہ انڈسٹریل ورکنگ کلاس ہوگی. So that's what it really means. تو مارکس نے یہ تصور لیا ہی پیرس کمیون سے تھا. اور اگر آپ غور کریں کہ 1879 or whatever it is سے پہلے جو کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھا گیا تھا, اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ کی آئیڈیا کا. نہ ہی مارکس کا کوئی انالیسس ہے اباؤٹ اسٹیٹ ایز شخص کہ کیپٹلسٹ اسٹیٹ کس طرح ہے. اور کئی جگہ ایسے
مارکس اور اینگلز جو ہیں وہ اسٹیٹ کے کوشچن پہ ابھی سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے. ان کے پوائنٹ آف ویوز کافی حد تک اینارکسٹ سے بھی ملتے جلتے ہیں، اگرچہ ان سے اینارکسٹوں سے آلریڈی کافی جلدی اور ایشوز پہ لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں. بٹ دے اسٹل ڈڈنٹ ہیو اے کانسیپٹ کہ کیپٹلزم جب اوور تھرو ہوگا تو اسٹیٹ کس قسم کا ہوگا. تو یہ انہوں نے مزدوروں سے سیکھا. یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے کتابوں سے نہیں نکالا، انہوں نے کوئی ہیگیلین ٹرائیڈ سے یہ بات نہیں نکالی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. انفیکٹ انہوں نے ریئل ایکسپیرینس دیکھا کہ پیرس کے اندر صرف جو ورکنگ کلاس تھی اس نے جو اقتدار حاصل کر لیا. اس نے وہ لڑے، حالات کچھ اس طرح تھے، غربت، بے روزگاری، مہنگائی، اور اوپر سے بہت ساری اور ایشوز تھے. France, since the revolution had been going through various revolutionary wars and interventions and so on. So anyway, when the Paris Commune happened, تو جو پیرس کے جو غریب لوگ تھے انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی. اب وہ حکومت کو مارکس نے اسٹڈی کیا. اس نے کہا یار یہ تو بڑی ڈفرینٹ قسم کی حکومت ہے. کیوں ڈفرینٹ ہے؟ کہ اس میں نا انسٹیٹ کے چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں جس طرح بن جاتی ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ہے، یہ فلانا ہے، انہوں نے میس کمیٹیاں بنائی. میس کمیٹی سے مطلب یہ ہے کہ ایک علاقے کے سارے مزدوری ایک میٹنگ میں اکٹھے ہو رہے ہیں، 500 ہزار مزدور اکٹھا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ وہ میسز کے سامنے ایک طرح سے اتنی بڑی کی کمیٹی کے اندر فیصلے کر رہے ہیں، اور ان فیصلوں کو پھر وہ اوپر بھیج رہے ہیں، اور ان کی اوپر کمیٹیاں، ان کے اوپر کمیٹیاں، اس طرح پوری جو ہے کمیٹیز بنی ہوئی نیچے تک. ایک قسم کی روسو کی میس ڈائریکٹ ڈیموکریسی نظر آ رہی ہے. پھر اس میں اور بہت ساری دلچسپ قسم کی چیزیں تھیں. انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں تو گھریلو عورتیں جو خانسامے کا ہاؤس ہولڈ ورک کرتی ہیں وہ بھی شامل ہو رہی ہیں in the business of the government. It was the most remarkable thing that anybody saw at that time. سارا officialdom اور bureaucracy وغیرہ انہوں نے پیچھے ہو جاؤ اسی آپ حکومت سانبھا کے، انہوں نے کہا which was remarkable. اور پھر انہوں نے ہر چیز وہاں پہ عوام کے سامنے ڈسکس ہو رہی تھی. یہ نہیں کہ وہ کابینہ میں علیحدہ بیٹھ کے ڈسکس ہوگی، ڈسکس عوام کے سامنے، عوام فیصلہ کرے گی، پھر ہاں ایگزیکٹو جو اس کو امپلیمنٹ کرے گا. تو وہ ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو باڈی کمبائنڈ تھی ان دا فارم آف اے میس بیسڈ ڈائریکٹ ڈیموکریسی. یہ ہے کنسیپشن ایکچولی سوشلسٹ ڈیموکریسی کا. اور اس میں رائٹ آف ریکال تھا کہ کسی وقت بھی کوئی بندہ ٹھیک پرفارم نہیں کر رہا یا کوئی کمیٹی ٹھیک پرفارم نہیں کر رہی تو وہیں پہ ورکرز ووٹ کر کے کہتے ہیں بھائی پاسے ہو جاؤ، تسی نہیں ٹھیک کام کر رہا ہے، ادھر ہو، سائڈ دے ہو، نوی کمیٹی آئے گی. تو یہ بھی مارکس اینگلز نے دیکھا، انہوں نے کہا پہلی دفعہ یہ چیز ہم نے دیکھی ہے. سو دیٹ از دا مین کنسیپشن. یہی چیز پھر obviously ہم نے دیکھا پھر آگے کے پیرس کمیون کو جو ریئیکشنری قوت تھی انہوں نے آ کے خون کی ندیوں میں ان کو قتل کر دیا. they killed them. ٹھیک ہے جی، پیرس کمیونارڈز کو they killed them. تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. ایکچولی کمیون بننے سے پہلے مارکس نے کہا تھا کہ مزدوروں کو کہ باس ابھی بیلنس آف پاور آپ کے خلاف ہے، ابھی آپ اگر پاور لیں گے تو دے آر گوئنگ ٹو ٹرائی اینڈ کل یو. مگر مزدوروں نے کہا نہیں اسی بس ایسی پاور لے رہے ہیں. پنجابی نہیں تھے وہ، فرینچ تھے، مگر بہرحال تو انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا. جب ایک دفعہ انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا، مارکس نے کہا ایسی کی تیسی اب لڑائی شروع ہو گئی، اب میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں بھی مزدوروں کا ساتھ دوں گا. پھر مارکس پہ الزام لگا، مارکس پہ کیس ہو گیا کہ مارکس کی والد کی جو وفات سے اس کو کوئی انہیریٹنس ملی، اس پہ کیس ہو گیا کہ اس نے انہیریٹنس سے جو ہے نا بندوقیں خرید کی اور ایمینیشن خرید کے پیرس کمیونارڈز کو دیے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ کیس آگے نہیں چلا، مگر بہرحال اس پہ بڑا مطلب اس زمانے میں ریاست بڑی اس کے خلاف ہو گئی اس معاملے. تو اس نے فلی اس کو سپورٹ کیا. جب ان کا قتل عام ہوا تو پھر اس نے وہ کتابچہ لکھا جس میں اس نے ان ورکرز کی جو اسٹرگل تھی اس کو امورٹلائز کیا، اور اس نے یہ سمجھایا کہ the form of the state that they created was unique in world history. انسانی تاریخ کا سب سے یونیک اسٹیٹ تھا، اور وہ ایسا کنسٹرکٹڈ تھا. یہ سب سے غور طلب بات ہے کہ اگر پیرس کمیون کے ورکرز کہ وہ ایسا کنسٹرکٹڈ تھا کہ ایک دفعہ سوشلزم کی کامیابی ہو جائے تو وہ ودر اوے کر جائے گا. اس کا مطلب یہ کیونکہ ریاست جو ہے وہ عوام کی ہی بنی ہوئی تھی، تو اسی وجہ سے عوام ہی ایک طرح سے ریاست تھی. یہ ایک مارکس کہنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ دوستوں اتنا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں، کیونکہ اس کے بغیر سوشلزم مکمل ہی نہیں، اس تصور کے بغیر. جب آپ کو مودودی صاحب یا اور کوئی ریئیکشنری یہ کہتا ہے کہ وہ تو سارا کچھ آپ کی پراپرٹی ریاست لے جائے گی، آپ کیا کریں گے، تو ٹڑوں کریں گے. ہمارے ذہن میں کنسیپشن کیا آتی ہے؟ ہمارے ذہن میں کنسیپشن یہ آتی ہے کہ یہ پاکستان کی جو موجودہ بیوروکریسی ہے یہ سب کچھ کھا پی جائے گی.
یا پاکستان کی جو ریاست ہے یہ سب کچھ کھا پی جائے گی. بٹ دس از دا رانگ کنسپشن آف سوشلزم, بیکاز مارکس یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بسمارک کا اسٹیٹ اگر سب کچھ قابو میں لے لے تو وہ سوشلزم ہے. مارکس یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو وکٹورین برٹش اسٹیٹ ہے وہ سب کچھ قابو میں لے لے تو پھر سوشلزم ہے. بھائی وکٹورین برٹش اسٹیٹ تو آلریڈی سب کچھ قابو میں لے ہی چکا تھا, پورا انڈیا ہی ان کے قابو میں تھا. تو یہ نہیں مارکس کہہ رہا کہیں پہ بھی. State has always been integral to the process and development of capitalism. In fact, یہ بھی لوگوں کے ذہن میں مسکنسیپشن ہے کہ کیپٹلزم میں کوئی اسٹیٹ ہی نہیں تھا, پتہ نہیں پہلے کیپٹلزم پیدا ہوا پھر بعد میں کوئی اسٹیٹ آیا. نو, ایرک آبزبام کو پڑھیں آپ کو نظر آئے گا ایج آف ریولوشنز کے اسٹیٹ ہی نے گائیڈ کیا کیپٹلزم کی ڈیولپمنٹ اور ارتقاء کو. یا سوین بیکرٹ کو پڑھیں, ایکسلنٹ کتاب دی ایمپائر آف کاٹن, اس میں آپ کو ہر مرحلے پہ نظر آئے گا کہ ریاست کا کیا کردار تھا ٹو انجینڈر اینڈ ڈیولپ کیپٹلزم. سو کیپٹلزم اور اسٹیٹ ہمیں کوئی علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں تھی, اکٹھی تھی. سو اینی وے, تو مارکس اور اینگلس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پبلک جو ہے وہ اکنامک ریسورسز کو کنٹرول کرے اور پبلک ہی ریاست بن جائے. دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پبلک کو بذات خود ریاست بن جانا یہ ایک یونیک قسم کا اسٹیٹ ہے. اور جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھتے اس وقت تک ہم ایکچولی یہ نہیں سمجھ رہے کہ سوشلسٹ یہ نہیں کہہ رہے کہ موجودہ بیوروکریسی نو سب کچھ پڑھا دیو. سوشلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی نو پاسے کرو, تسی آپ بیوروکریٹ سارے بن جاؤ. when everybody is a bureaucrat then nobody is a bureaucrat. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے خود حکومت سنبھالنا سیکھنی ہے. لینن کا تو آئیڈیل یہ تھا کہ جو ہاؤس وائف ہے نا, جو کچن میں بیچاری کام کر رہی ہے, اس کو بھی میں نے سکھا دینا ہے کہ ریاست کس طرح چلانی ہے. وہ ریاست چلائے گی, وہ جا کے چیک کرے گی کہ اکاؤنٹس کیا کر رہے, سوویت گورنمنٹ پہ پیسے کہاں پہ لگ رہے ہیں کہاں نہیں لگ رہے, وہ جا کے پوچھ گچھ کرے گی کہ دسو مینو کتنے پیسے تسی لائے نے. دیٹ از سوشلزم. جب عوام جو ہے وہ خود آرگنائز اس حد تک ہو جائے کہ پبلک جو ہے وہ اپنی ریاست بنائے, جس کو وہ مارکس خوفناک قسم کا لفظ دیتا ہے, ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ. آل اٹ مینز از محنت کشوں کا اختیار, محنت کشوں کا اقتدار, میجورٹی کا اقتدار. سو دا میجورٹی ہیز ٹو بیکم دا اسٹیٹ اٹ سیلف. اور جب میجورٹی بذات خود اسٹیٹ ہوگی اور اس طرف سے اسٹیٹ ختم ہو جائے گا تو میجورٹی کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ایسا اس کے پاس انسٹرومنٹ یا آرگنائزیشن ہو جس سے وہ میجورٹی کو سپریس کرے. میجورٹی خود ہی ہے نا وہ. تو لہٰذا دیٹ از وائی دا اسٹیٹ دین کین wither away after the end of capitalism. تھینک یو فار دیٹ. اور اچھا, ایک تو مارکس اور اینگلس کا تصور تھا کہ سوشلزم جو ہے یا جو ریولوشن ہے پرولٹیرین ریولوشنز وہ آئیں گی جی ترقی یافتہ ممالک میں, وہ ڈیولپڈ ورلڈ میں آئیں گی جہاں پہ کیپٹلزم ٹھیک سے ڈیولپڈ ہوگا. لیکن ہسٹری ہمیں کچھ اور بتاتی ہے کہ جو پسماندہ ممالک ہیں وہاں پر ریولوشنز آتی ہیں اور پیزنٹری ایک بڑا رول پلے کرتی ہے. تو اس ڈفرنس کے بارے میں ذرا بتائیں, اور رول آف دا پیزنٹری کیا رہی ہے ریولوشن میں, اور مارکسزم لیننزم میں کس طرح اس کو کیا رول ہے اس کلاس کا. دیکھیں نہیں, سب سے امپورٹنٹ بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ مارکس اور اینگلس کی رائٹنگز ہمارے لیے کوئی پتھر میں لکھی ہوئی چیز نہیں ہے. مارکس ہمارے لیے نعوذ باللہ کو پیغمبر تو نہیں ہے, اور داس کیپٹل ہمارے لیے کوئی مذہبی کتاب تھوڑی ہے. ایک سائنٹیفک اسٹڈی آف ہسٹری ہے, اور سائنس تو ہمیشہ آگے بڑھتی ہے اور آگے کی طرف قدم اٹھاتی ہے. اگر کہیں نہ کہیں پہلی بات تو یہ مارکس اور اینگلس غلط ثابت ہو گئے تو واٹس دا بگ ڈیل. میں تو یہ کہوں گا واٹس دا بگ ڈیل. میں آپ کو مارکس اور اینگلس کی کتابیں اٹھا کے دکھا دیتا ہوں جہاں مارکس اور اینگلس غلط ثابت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, کئی چیزوں پہ جو کہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, غیر اہم ہے, مگر ہاں آف کورس وہ اپنے زمانے کی نالج پر چل رہے تھے. سائنٹیفکلی فار ایگزامپل اینگلس اینٹی ڈیورنگ میں ایتھر کی بات کرتا ہے. اب ایتھر تو کوئی نئی چیز ہے نا, اس زمانے کی تھیوری تھی, اب تو نہیں ہے ایتھر. تو اینگلس غلط تھا ایتھر کے بارے میں, تو میں آپ کے سامنے آگے بتا رہا ہوں, تو کوئی مسئلہ نہیں, کیا پرابلم ہے, واٹس دا بگ ڈیل. سائنٹسٹ ہے نا, نیوٹن کوئی کم ہو جاتا ہے اگر آئنسٹائن آگے نیوٹن کی تھیوری کو آگے لے جائے تو اس سے نیوٹن کی کوئی اہمیت کم ہو جاتی؟ قطعی طور پہ نہیں. تو ہمارے لیے کارل مارکس اور اینگلس نیوٹن ہے, اور اب ہمیں آگے آئنسٹائن وغیرہ کی بھی ضرورت ہے, اور اس کو آگے بڑھانا ہے. یہ کوئی ادھر سٹک ان دا مڈ والا پروسیس نہیں ہونا چاہیے. سوری میں تھوڑا ہنسی مذاق میں بات کر رہا ہوں, مگر ہنسی مذاق میں بندہ بہتر سمجھ جاتا ہے چیزوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان مارکس اور اینگلس بات کر رہے تھے سوشلسٹ ریولوشن کی. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ دنیا کے اندر صرف اور صرف سوشلسٹ ریولوشن ہوئے ہیں, یا تاریخ میں, یا آئندہ بھی صرف سوشلسٹ ریولوشن ہی ہو سکتا ہے.
وہ بھائی پوری انسانی تاریخ بھری پڑی ہے انقلابوں سے. سوشلزم سے پہلے بھی تو انقلاب ہوئے. فرینچ ریولوشن کو سوشلسٹ ریولوشن تھا. اس کے بعد جو 1848 کے انقلابات تھے وہ سوشلسٹ تو نہیں تھے مگر وہ بھی ریولوشنز تھے. مارکس بھی اس کے اندر گھسا پڑا تھا کمیونارڈ کے اندر, جب اس کے خلاف کیس بھی ہو گیا پیرس جرمنی کے اندر. تو مارکس اینڈ اینگلز ڈو ناٹ اونلی کنسیڈر ون کائنڈ آف ریولوشن. There are many kinds of revolutions in the world and in history. اور مارکس اور اینگلز خود لکھ رہے ہیں کہ بھئی ہر موڈ آف پروڈکشن جب تبدیل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ انقلاب ہوتے ہیں. تو وہ سوشلسٹ ریولوشن تھوڑی تھا جب فیوڈلزم سے ہم کیپٹلزم میں آئے تھے, یا جب سلیو سوسائٹی سے ہم فیوڈلزم میں آئے تھے, یا جب ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن پیدا ہوا, یا جو بھی کتنے انقلاب ہوئے ہیں دنیا کے اندر. اور مارکس نے کئی انقلاب کے تجزیے کیے ہیں, کئی ایسے انقلاب جو فیل ہو گئے. پروٹیسٹنٹ ریولوشن اور کیلوینسٹ ریولوشن, 1648 کا کرومویلین ریولوشن, 1688 کا گلوریس ریولوشن. تو ایک ہی ریولوشن تو نہیں ہے نا ایک ہی قسم کا. There are many different types of revolutions and we need to study them. So مارکس اور اینگلز کا کانسیپٹ یہ تھا کہ انڈیا کے اندر فار انسٹنس اپنی رائٹنگ میں وہ یہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کمبخت برٹش جو ہیں جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک انڈسٹریل ریولوشن تو کریٹ کر رہے ہیں سینس میں کہ انڈسٹری وہاں متعارف کرا رہے ہیں, مگر اس انڈسٹری کا ککھ نہیں فائدہ ہونا ہندوؤں کو. اور ہندوؤں سے اس کی مطلب ہندو نہیں تھے, اس کی مراد تھی سارے ہندوستانیوں کو. جب تک کہ انڈیا کے لوگ جو ہے نا ان برٹش کا وہاں سے دفع نہیں کرتے. اور یہی وجہ کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں مارکس اور اینگلز نے بڑھ چڑھ کے اس کو سپورٹ کیا. انہوں نے کہا زندہ باد, لڑو انڈینز, دیکھو کتنا اچھا لڑ رہے ہیں, برٹش کو وقفہ ڈال دیا انہوں نے. literally they were writing these things. تو why were they saying that? کوئی 1857 کا ریولوشن کوئی سوشلسٹ ریولوشن تھا. انہوں نے تو بہادر شاہ ظفر کو اپنا ہیرو بنا دیا تھا, ٹھیک ہے جی, انہوں نے ریسٹور کیا تھا بہادر شاہ ظفر کو, مگر مارکس اور اینگلز سپورٹ کر رہے تھے. سو مارکس اور اینگلز کے لیے ایک قسم کا ریولوشن نہیں ہے, بہت قسم کے ریولوشنز ہیں. تو تھرڈ ورلڈ کے اندر کئی ریولوشنز ہوئے ہیں اور کئی ہونے ہیں, اور ان ریولوشنز کی جو شکل ہے وہ بھی وہ نہیں ہے جو کہ پیور سوشلزم والی بات ہے. کیونکہ آپ نے ٹھیک عکاسی کی کہ پرولتاریہ طبقہ, انڈسٹریل ورکنگ کلاس تو بہت چھوٹی سی کلاس ہے نا. چین کے اندر جب چائنا میں ریولوشن ہوا, بیشتر جو پاپولیشن ہے وہ تو پیزنٹس ہے. پرولٹیریٹ تو 1% بھی نہیں تھی چائنا کی پاپولیشن کی. انڈسٹری تو تھی نہیں چائنا کے اندر, نہ ہی انڈیا کے اندر کوئی بڑی انڈسٹری تھی. سو اس وجہ سے مارکس اور اینگلز بھی اور لینن اور پھر ماؤ اور سب نے یہ لکھا, سوویت یونین کے جتنے رائٹرز تھے, اسٹالن, یہ وہ سب یہ لکھ رہے تھے کہ ابھی چائنا میں سوشلسٹ ریولوشن نہیں ہو رہا. They called it a new democratic revolution. They called it a people's democratic revolution. کچھ سی پی آئی نے اس کو کہا نیشنل ڈیموکریٹک ریولوشن. انہوں نے کہا اس میں سوشلسٹ بڑھ چڑھ کے کردار ادا کریں گے, اس میں پرولتاریہ بڑھ چڑھ کے کردار ادا کرے گی, مگر یہ سوشلزم نہیں ہے, یہ ابھی مکس چیز ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ابھی پیزنٹری بہت زیادہ ہے. اور لینن نے اپنی تحریروں میں بھیا یہ لکھا, فیبری ریولوشن کو وہ کیا لکھتا ہے, وہ کہتا ہے یہ بورژوا ڈیموکریٹک ریولوشن ہے, اور کہتا ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے. اس نے ٹوٹلی فیبری ریولوشن کو سپورٹ کیا. پھر اس کے بعد اس نے اکتوبر ریولوشن جو اصل میں ہمارے نومبر میں ہوتا ہے, تو پھر اس نے نومبر ریولوشن کیا. اس نے کہا اب ہم آئے ہیں, اب یہ سوشلسٹ بن گیا. مگر اس میں بھی جب اس نے اقتدار بھی لے لیا, اس نے کہا ابھی تو ہم سوشلزم بنا ہی نہیں سکتے. غور کیجئے, اس نے کہا ہم صرف ایک سیکٹر میں سوشلزم لے کے آ سکتے ہیں جہاں ہیوی انڈسٹری ہے, باقی تو سوشلزم ہم نہیں بنا سکتے. جی ہاں, کیونکہ باقی ایریا میں تو ابھی کیپٹلزم ہی آ جائے تو ہم ویل بی بیٹر آف. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے. یس, دس از لینن ہو واز رائٹنگ کہ ابھی اگر باقی ایریاز میں کیپٹلزم, لارج اسکیل کیپٹلزم ڈیولپ ہو جائے تو یہ بھی ہمارے لیے پروگریس کی بات ہے. اس وجہ سے اس نے وار کمیونزم کا پوائنٹ آف ویو اس کو ریورس مارا اور نیو اکنامک پالیسی انٹروڈیوس کی, جس میں اس نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف ہم پیزنٹری کو اجازت دیتے ہیں کہ جی آپ کیپٹلسٹ فارمنگ کریں, اس کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک جو کیپٹلسٹ ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آؤ سوویت یونین میں آؤ اور ہماری مدد کرو ٹرینیں لگانے میں اور بجلی لگانے میں. سوویت یونین میں بجلی بھی نہیں تھی, آپ اندازہ کریں. They did not have electricity. اس نے سلوگن دیا کہ سوشلزم از سوویت پاور, مزدوروں کا اقتدار پلس الیکٹریفیکیشن آف دا کنٹری. اس کا مطلب ہے کہ بھائی جان سوویت یونین کی اکانومی ہم سے اتنی پیچھے تھی کہ ابھی وہاں پہ بنیادی بجلی نہیں تھی. جب لینن لکھتا تھا واٹ از ٹو بی ڈن تو چراغ کے نیچے لکھ رہا ہوتا تھا, اس کے پاس یہ والی لائٹیں نہیں تھی جن میں نے جلائی ہوئی ہیں.
तो दैट इज द रियलिटी. तो उसने कहा भाई अभी तो हमने इंडस्ट्री लगानी, सब कुछ करना है, तो उसने नेप इंट्रोड्यूस करवाई. सो आप उसको डिटेल से पढ़े लेनिन को. ही इज अ सोशल साइंटिस्ट एंड ही एग्जामिन्स कि भाई कौन सा सेक्टर क्या कर रहा है, कहाँ पे सोशलिज्म आ सकता है, कहाँ पे अभी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है, कहाँ पे लार्ज स्केल है, कहाँ पे मिडिल स्केल है, किस तरह से हमने इसको ट्रांजिशन करवाना है, किस तरह से हम एक, उसने किस्म की मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई. हाँ जी, उसने एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई. फिर आगे जाके बढ़ते हुए 1928 से आगे स्टालिन ने कहा कि अच्छा जी ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी लेनिन ने बनाई थी, इसने अपनी जो मुद्दत है पूरी कर ली, इसने जो कमाल करना था वो कर लिया. अब हम अगले मरहले में जाएंगे, हम कलेक्टिवाइजेशन करेंगे एग्रीकल्चर की, ये करेंगे वो करेंगे. फिर वो अगले मरहले में गए. उससे अभी और अगले कई मरहले थे जो जिन पे आगे जाना था, जिन पे वो नहीं जा सके, जिस भी वजह से वो मैं किसी और लेक्चर में आपको बताऊंगा कि वो इकोनॉमिकली उनको क्या करने की जरूरत थी. एक बहुत बड़ा कदम जो उन्होंने उठाने की कोशिश की वो था कि अमेरिका से पहले उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा हमने पूरी इकोनॉमी को कंप्यूटराइज करके तो सारी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के जरिए लिंकअप करना है. जी हाँ, अमेरिका के आर पार नेट से पहले आप गूगल करके देखें, सोवियत यूनियन ने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि हम इंटरनेट जो है वो लगाएं और उससे पूरी इकोनॉमी अपनी चलाएंगे, क्योंकि हमें सारी इंफॉर्मेशन बैक वक्त मिलती रहेगी कि कितनी फैक्ट्री में कितनी प्रोडक्शन होगी और कितनी करनी और क्या कितनी चीजें बिकी और कितनी चीजें नहीं बिकी. तो हम जितनी क्या कहते हैं डिमांड और सप्लाई में ऊंच नीचे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए. कैसी जबरदस्त बात है. बट दे वर नॉट एबल टू डू दैट. दे वर ट्राइंग टू डू दैट बट दे वर नॉट एबल टू डू इट येट. सो ये भी एक मरहला था सोशलिज्म का, जो एडवांस सोशलिज्म बिल्ड कर सके हम आज उस वक्त नहीं कर सकते थे. उस जमाने में फैक्ट्री मैनेजर फोन करता था, पाजी 1 लाख जूते बन गए ने, डिमांड कितनी है जूतियां दी. तो अब ये नहीं है. अब जब फैक्ट्री से जूता उतरेगा वैसे ही कंप्यूटर से सेंट्रल प्लानिंग के पास आ जाएगा कि ओए इतने जूते बन गए हैं. उसी के साथ इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इतने जूते बिक रहे हैं. उनको फौरन पता चलेगा कि ये जो जूता बन रहा है ये बिक नहीं रहा. फिर वो फोन करने की भी जरूरत नहीं, वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली उस फैक्ट्री को पहुंच सकती है कि आप अपनी प्रोडक्शन कम करें या ज्यादा करें या जो करें या जो भी. So the possibilities have exploded now with internet technology for a well-planned socialist economy. इस पे बड़ी अच्छी किताब है मेरे दोस्त की, क्या नाम है उसका, पॉल, नाम ज़हन से निकल रहा है, मैं बाद में आपको भेज दूंगा. ऑलराइट. अब अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ये बात समझने की जरूरत है क्योंकि लोग बहुत सख्त तनकीद का निशाना इन रेवोल्यूशंस को बनाते हैं, मतलब रूथलेस क्रिटिक. तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि किन कंडीशंस के अंदर ये रेवोल्यूशंस हुई. जैसे अब रशियन रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वो होती है. फिर सिविल वॉर वो फेस करते हैं जिसमें 14 या 16 कैपिटलिस्ट ममालिक हमला कर देते हैं सिर्फ बोल्शेविक्स की गवर्नमेंट को, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को गिराने के लिए. तो सिविल वॉर में जो डेवस्टेशन है, मिलियंस ऑफ बंदा मरता है वर्ल्ड वॉर 1 और सिविल वॉर में. इसके बारे में ज़रा बताएं. और फिर यू ऑलरेडी टच्ड अपॉन वॉर कम्युनिज्म और उन चैलेंजेस को बोल्शेविक्स ने कैसे फेस किया. इस टाइम पे कॉमिंटर्न भी स्टार्ट किया वाइल देयर वाज वाइट टेरर और सिविल वॉर हो रही थी. उस वक्त कॉमिंटर्न और इंटरनेशनलिज्म के बारे में भी वो सोच रहे थे. तो किस तरह ये सारा नेविगेट वो कर रहे थे उस पर, इफ यू कैन टच अपॉन ब्रीफली. बिल्कुल. देखें जी, इतना झूठ बोला गया सोशलिज्म के बारे में कि मतलब कोई भी, मैं समझता हूँ इंटेलिजेंट आदमी जो है ना, जब वो किताबें पढ़े तो कहेगा कि यार इतनी भी बोंगे नहीं मार रहा हूँ, प्लीज इतना तो गिव मी सम क्रेडिट टू माय इंटेलिजेंस एज वेल. लुक, क्या हुआ ये कि जार ने पूरे रशिया को एक बहुत ही ज्यादा मर्डरस किस्म की वॉर में शामिल कर दिया. मिलियंस लोग जो है वो मर रहे थे उस जंग के अंदर. फ्रंट पे फेमिन हो रहा था, खाना नहीं पहुंच रहा था, इतने बुरे हालात थे जिसकी हद हिसाब कोई नहीं. लोग जार से तंग थे. लोगों ने जार को ओवरथ्रो किया. केरेंस्की की हुकूमत बनी, जिनको कैडेट्स कहा जाता है. कैडेट्स की हुकूमत बनी, मगर वो उन्होंने भी जंग में धकेल के रखा. उन्होंने कहा नहीं, रशिया जो है बड़ा एम्पायर बनेगा. लेनिन ने कहा बस करो यार, जंग नहीं करनी हमने अमन करना है. तो पीस लैंड ब्रेड बोल्शेविक्स ने स्लोगन दिया. लोग बोल्शेविक्स की साइड पे आ गए और सोल्जर्स ने, आर्मी की अक्सरियत ने और अवाम ने ना सिर्फ जार को ओवरथ्रो किया बल्कि उसके बाद उन्होंने कैडेट्स को भी ओवरथ्रो कर दिया, केरेंस्की को भी ओवरथ्रो कर दिया. लेनिन ने 1/3 सोवियत यूनियन की जो बना
اس کی 1/3 آپ اندازہ کریں تقریباً زمین, a little less than that, but the best land, جو سب سے زیادہ ایگریکلچر ایریا یہ وہ اس نے سائن کر دی کہ یہ پورا ایریا آپ لے لے, یہ ہمارا ملک نہیں ہوگا, یہ آپ کی کنٹرول میں آ جائے گا, بس ہمیں پیس دے دیں, امن کر لیں, ڈونٹ اٹیک us anymore, all we want to do is reconstruct and ہم اپنی فیمن ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے ملک میں آپ کو نہیں اٹیک کریں گے, یہ لیں ہماری زمین کا, ملک کا اتنا بڑا حصہ آپ لے لیں, مگر امن کر لیں ہمارے ساتھ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, آپ کا بھی نقشہ دیکھیں کہ کتنا بڑا حصہ لینن نے سائن آف کر دیا, یہ آپ کا ہے. ٹھیک ہے, اس سے ایسی بات ہے جیسے کہ پاکستان میں انقلاب ہو اور انقلابی لیڈر یہ کہہ دے کہ پنجاب جو ہے میں انڈیا کو دے رہا ہوں, ایسی بات تھی تقریباً. بہرحال وہ اس سے بھی خوش نہیں تھے, جو امپیریلسٹ تھے, جو ویسٹرن کنٹریز تھی, انہوں نے کہا نہیں, یہ مزدوروں کی حکومت ہی نہیں قائم ہونی چاہیے, ان کو جو ہے نا ہم نے خون کی ندیوں میں بہا دینا ہے. سو انہوں نے 11 ملکوں نے 14 یا 18 فوجیں اکٹھی کی اور پھر حملہ کر دیا. اب لینن نے کہا عوام کو, پبلک کو, کہ دیکھو میں نے ہر ممکنہ کوشش کی ہے کہ میں نے کنٹری کا اتنا بڑا حصہ ان کو دے دیا کہ بھئی ہمیں لیٹ اس بی ان پیس, مگر they don't want that. وہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو ہی ختم کر دیا جائے. ایکچولی وہ یہ چاہتے ہیں کہ رشیا کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے وہ اپنے پورے کے پورے رشیا کو اپنے ملک کا, اپنی ملک کی کالونی بنائے. they want to colonize Russia. اب کیا کیا جائے؟ پبلک نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, آپ نے پوری کوشش کی ہے, ہم لڑیں گے. پھر پبلک لڑی, 4 سال وہ لڑتے رہے, 1 کروڑ بندہ مر گیا, مگر وہ لڑے, اور لڑ کے انہوں نے 11 ملکوں کی 14 فوجوں کی ناک رگڑوا دی. ہسٹورک اسٹرگل تھی. they were on the right, they were fighting for their country. اب جو رشیا اس کے بعد بچا, اندازہ کریں 1914 سے 1922 تک وہ لڑتے رہے تھے, ملینز مر گئے. لینن کو گردن میں گولی لگی, کسی نے اسیسینیٹ کیا, وہ بھی اس کو سٹروک ہوا, اس کے بعد he lost the ability to write. سیدھے ہاتھ سے لکھتا تھا, ایسا زبردست, اس نے کہا یار میں سیدھے ہاتھ سے نہیں لکھ رہا, لو میں الٹے ہاتھ سے لکھنا شروع کر دیتا ہوں, ڈکٹیٹ کرواؤں گا, جس طرح بھی وہ میں کام کروں گا. بہرحال in 1924 he passed away. اب سوویت گورنمنٹ پریشان, ٹوٹلی آئسولیٹڈ. مینوائل ویسٹ نے کیا کیا؟ ویسٹ نے کہا ان کی اصلی کی تاثیر, جو جرمنی کے اندر ریولوشن تھا اس میں روزا لگزمبرگ کو قتل کیا, کارل لائبنیخ کو قتل کیا, وہاں پہ انہوں نے کمیونسٹوں کا, لیفٹسٹ ہنگری کے اندر انہوں نے اسمیش کیا, بیلکون وغیرہ, یہ وہ جتنے ریولوشنز تھے جو سوویت پرو سوویت تھے یا سوشلسٹ تھے, ان سب کو انہوں نے نہ صرف کرش کیا. اب انہوں نے یہ کہا, غور کیجئے کہ بولشوزم بہت بڑا, پہلے تو ان کی یہ سوچ تھی کہ یہ بھوکے مر جائیں گے, مگر جب اکنامک ریکوری ہونی شروع ہوئی اور انڈسٹریلائزیشن بھی ہونی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا ستیہ ناس, یہ تو بھوکے ہی نہیں مرے, ہم نے اتنا ان کو مارا ہے مگر یہ پھر بھی نہیں مرے, تو ہم اب اس طرح کرتے ہیں کہ ایک نئی قوت تیار کرتے ہیں جو کہ جس کا فنڈامنٹل مشن یہ ہوگا کہ یہ یورپ کے اندر مزدوروں کو کچل دے گی, سوشلسٹ تحریک کو کچلے گی, اور پھر یہ سوویت یونین کے اندر بھی ان مزدوروں کی تحریک کو کچل دے گی. اور اس کا نام بھائی جان تھا فیشزم, اس کا نام تھا نازیزم. نازیزم اینٹی جوش نہیں تھا, نازیزم اینٹی جوش تھا, مگر فیشزم اینٹی جوش نہیں تھا. نازیزم اور فیشزم بیسیکلی اینٹی کمیونسٹ تھے, اور اس وجہ سے کیونکہ کارل مارکس ایک سیمائٹ تھا اور بہت سارے یہودی جو تھے وہ کمیونسٹ بھی تھے, بہت سارے کرسچن بھی تھے, بہت سارے اور لوگ بھی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جوش بولشوک کنسپیریسی ہے. بولشوزم از اے جوش کنسپیریسی, ایکچولی ٹارگٹ بولشوزم تھا. کیوں, اس کی کیا وجوہات ہیں کسی اور وقت کریں گے. صرف جوز نہیں تھے. اب آپ شنڈلرز لسٹ دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے جیسے کہ فیشزم جو ہے وہ تو بیسکلی جوش معاملہ تھا. نو, فیشزم جو ہے, آپ مائن کامف اٹھا کے پڑھیں, میں نے ابھی مہینہ پہلے پڑھی ہے, مائن کامف اٹھا کے پڑھیں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہٹلر تھا کیا. ہٹلر بیسکلی اینٹی کمیونسٹ تھا, اینٹی بولشوک تھا, اور بولشوزم کے خلاف اس نے پھر یہ اینٹی سیمیٹک پروپیگنڈا اس مقصد کے لیے استعمال کیا. تو اور وہ نظر آتا ہے اس کی اپنی ڈیولپمنٹ میں مائن کامف سے کوٹ کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ he doesn't start out as an anti semite. وہ اینٹی سیمیٹ نہیں ہے شروع میں, بلکہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس کوسچن سے, مگر جب وہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف ڈوئچلینڈ سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے تب وہ اینٹی سیمیٹک پروپیگنڈا کو اٹھاتا ہے ان کے خلاف استعمال کرنے کے. So it was a means to an end, not the end in itself. The end in itself was actually the destruction of the communist movement as a whole. اور دوسری بات, لوگ ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ یہ تو فیشزم یا نازیزم اس لیے پیدا ہوا کیونکہ ٹریٹی آف ورسائل میں اور
वर्ल्ड वॉर 1 में डिफीट के नतीजे में रिएक्शन था जर्मन्स का, well then they cannot explain कि जो मुल्क विक्टोरियस थे वहां क्यों नाटसीज्म पॉपुलर हुआ, जो मुल्क विक्टोरियस थे वहां क्यों फैशिज्म मकबूल हुआ, सो दैट वहां गवर्नमेंट्स फैशिस्ट हुई, यानी विनिंग कंट्रीज में भी नाटसीज्म फैशिज्म डोमिनेट कर गया और लूजिंग कंट्रीज में भी। इसका मतलब है लूजिंग कंट्री लूज, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 में डिफीट की वजह से फैशिज्म नहीं पैदा हुआ, इनफैक्ट वो पैदा इसलिए हुआ क्योंकि हुक्मरान तबका बड़ा परेशान था कि इनको हमने खत्म करना है, मजदूरों की जो तहरीक है। और फैशिस्ट जो है वो ये कहते थे, और नाटसीज फैशिस्ट एक ही बात है, वो ये कहते थे कि ये जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है ये बड़ा खतरनाक है क्योंकि कम्युनिस्ट जो है वो वोट लेके इक्तदार में आ जाएंगे। जी हाँ, हिटलर के आने से पहले सबसे बड़ी पार्टी जर्मनी के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, वो वाली पार्टी जो मार्क्स और लेनिन ने बनाई थी, जिसको हम अब क्या कहते हैं एसडी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ डॉइचलैंड जो है, तो वो डोमिनेट कर रही थी वाइमार रिपब्लिक के अंदर, इट वाज द लार्जेस्ट पार्टी। तो उसको तोड़ना था, हंगरी में जो थी, इटली में जो थी वगैरह, हर जगह इसको तोड़ना था। तो फैशिज्म का एक्चुअली ये मकसद था। तो जब ये पहले इनकी लड़ाई हुई स्पेन के अंदर, जहां इन्होंने स्पेनिश रिपब्लिक को तबाह बर्बाद किया, उस पर बड़ी खूबसूरत फिल्में और किताबें और क्या कुछ नहीं बन चुका, और सब अब मानते हैं कि उसमें जो रिपब्लिक के लोग थे वो दुरुस्त थे, यू नो डोलोरस एंड नो पासारान वगैरह, जो सारी वो हिस्ट्री है, ग्लोरियस हिस्ट्री। और इन्होंने जर्मनी में क्रश किया, केपीडी को उन्होंने कहा कि इलीगल डिक्लेयर करेंगे, इन्होंने तो राइक्सटाग को जलाने की कोशिश की, कोई सबूत नहीं था, हर जगह उन्होंने कम्युनिस्टों को इलीगल किया। यूरोप में क्रश करने के बाद जब अंडरग्राउंड हो गई, उन्होंने कहा अब इनके बेस्टियन को भी हम बैश करेंगे, और वो निकल पड़े फिर उसको बैश करने के लिए। और भाईजान आप कभी नक्शा उठा के देखें, फैशिस्टों ने पूरे के पूरे यूरोप को कॉन्कर कर लिया था। कॉन्कर से मुराद ये कि अक्सर यूरोप तो वैसे ही उसका हिस्सा बन गया था, लड़े बगैर ही फैशिज्म के साथ आ गए थे जर्मनी के साथ। मां सवाए इंग्लैंड के कोई जगह दूसरी नहीं बची थी पूरे यूरोप के अंदर जो कि एंटी फैशिस्ट थी। यस, कोई जगह नहीं थी। कुछ मुल्क थे जिस तरह स्वीडन और स्विट्जरलैंड वगैरह, वो कहते थे वी आर न्यूट्रल, मगर वो एंटी फैशिस्ट नहीं थे, मतलब वो लड़ नहीं रहे थे फैशिज्म के खिलाफ। तो न्यूट्रल क्या उन्होंने होना था, बेसिकली आप समझ ही रहे हैं कि वो वही वाला न्यूट्रल था जिस तरह से इमरान खान कहता है ना फौज यहाँ पे न्यूट्रल है, तो वही वाली न्यूट्रलिटी थी। फिर अंदाजा करें, पूरे यूरोप की इंडस्ट्रियल कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए दे थ्रू इट एट द सोवियत यूनियन। यस, दे थ्रू इट एट द सोवियत यूनियन के हमने इनको खून की नदियों में बहा देना। और इतनी हॉरिफिक वॉर इंसानी तारीख में नहीं देखी गई जितनी वर्ल्ड वॉर 2 देखी ईस्टर्न फ्रंट पे। आप सोच नहीं सकते कि गांव के गांव उन्होंने जला दिए एज कलेक्टिव पनिशमेंट, शहर के शहर बर्बाद कर दिए। लेनिनग्राड के हवाले से उन्होंने फैसला कर लिया कि क्योंकि हम इसको कॉन्कर नहीं कर सकते, हम इनको भूखा मार देंगे। उन्होंने उसके खिलाफ सीज कर दी, कॉल्ड द सीज ऑफ लेनिनग्राड। वी विल स्टार्व इट टू डेथ। कैन यू इमेजिन? दिस इज ऑन रिकॉर्ड। आप कोई वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री उठा के देखें, दिस इज कॉल्ड द सीज ऑफ लेनिनग्राड। तो बहरहाल दैट वाज अ हीरोइक वॉर दैट दे फॉट एंड फाइनली दे डिफीटेड। ये जो पूरी कंबाइंड स्ट्रेंथ थी फैशिज्म की, उसको सोवियत यूनियन ने शिकस्त दिया। फिल्में तो यही बताती हैं कि फॉरेस्ट गंप ने जाके को कामयाबी हासिल की, मगर रियलिटी ये है कि 200 डिवीजन में से 198 डिवीजन जो थे वो भाईजान ईस्टर्न फ्रंट पे लड़ रहे थे। 2 डिवीजन जो है वो डी डे पे दूसरी तरफ लड़ रहे थे, क्योंकि मेन लड़ाई ईस्टर्न फ्रंट पे थी, जहां इन्होंने सोवियत यूनियन ने 8 मिलियन बंदा फैशिस्टों की आर्मी का मारा, फैशिस्टों को, नाज़ीज़ को मारा। उन्होंने पता नहीं 26 मिलियन मारा, कितने मिलियन मारा, गॉड ओनली नोज। मगर बहरहाल नोबडी कैन काउंट द नंबर्स। मैं आपको ये भी बताऊं, ये सब जो है किसी को कोई पता ही नहीं है कितने मारे। सोवियत गवर्नमेंट का अपना कहना ये है कि हमारा एस्टिमेट ये है कि हमारा 8 मिलियन सिटीजन मारा है। डेविड बैसलहार्ट का कहना ये है कि नहीं, उनका तो असल में 20 मिलियन या 25 मिलियन या 26 मिलियन मारा है, और लोग कहते हैं 30 मिलियन मारा। किसी नोबडी नोज, बिकॉज इतने बड़े स्केल पे मैसेकर्स थे, इतने बड़े स्केल पे लोगों को मारा, नोबडी कैन काउंट देम, दे आर अनकाउंटेबल इवन टिल टुडे। सैयदा अरूज कुछ पूछ रही, मैं अभी आता हूँ आपकी तरफ भी। कमेंट्स में भी वो 103 कमेंट्स हैं, मैंने तो एक भी नहीं पढ़ा शायद। वो माय गॉड, नहीं वो हम एंड की तरफ सिलेक्ट करेंगे। ओके, जो क्वेश्चंस हैं वो एंड की तरफ करेंगे। ओके, हादिया ने भी बड़े अच्छे पूछे, ये बाद में करेंगे, बड़े अच्छे सवाल हैं।
سو اینی وے کتنے تو اسی کہانی پھر جا کے یار وہ آزاد ہوئے, اتنی مشکل لڑائی, اور اس وقت یو نو دا کمیونزم کی جو گڈی تھی وہ بالکل پیک پہ تھی دنیا میں. لوگ کہتے تھے کہ بھائی جان نازیزم سے اور فیشزم کی مرڈرس آئیڈیالوجی سے اگر کسی نے لبریٹ کیا ہے تو وہ لیفٹ نے کیا ہے. آج کوئی یاد ہی نہیں, کسی کو پتہ ہی کسی کو نہیں, ایسا پروپیگنڈا چلا ہے. پھر اس کے بعد کسی کو یاد ہی نہیں. آپ ہسٹری بکس اٹھا کے دیکھیں, اس وقت وہ ہیرو کہتے تھے ریڈ آرمی کو اور یو نو سب کمیونسٹوں کو. فرانس کی پارٹی کو کہتے تھے the party of 70,000 martyrs, 70,000 بندہ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ لڑتا رہا وہاں کی گورنمنٹ کے خلاف, جو فیشسٹ گورنمنٹ ان نازی گورنمنٹ ان فرانس تھی. جرمنی کے اندر جو لوگ لڑے, بلگیریا کے اندر, ہنگری کے اندر, مطلب ایک جنریشن نے اپنی جانیں قربان کی لیفٹ کے لوگوں نے. اور آشوٹس کو کسی امریکن نے جا کے آزاد نہیں کیا, ریڈ آرمی نے جا کے آشوٹس کے بندوں گارڈز گوڈز کو مار مور کے وہاں سے لوگوں کو آزاد کیا اور دکھایا کہ کیا کرائمز تھیں اور کیا کر رہے تھے یہاں پہ لوگ. سو یہ ہسٹری ہے بھائی جان, دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری, جو آپ کو مین اسٹریم میڈیا میں نہیں ملتی. گریٹ ہیروئزم. آپ کو پتا ہے انڈیا, پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ اس زمانے میں مطلب اتنا اپریشیٹ کرتے تھے سوویت یونین کو اور ریڈ آرمی کو اور سوشلسٹوں کو. مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں, اس زمانے کی آپ پریس کو پڑھیں, ٹائم میگزین, نیوز ویک کو پڑھیں, آپ مین اسٹریم میڈیا کو پڑھیں, کیونکہ اتنا اوور ویلمنگ سپورٹ تھا. تو پھر آپ کو پتا ہے وہ کولڈ وار شروع ہوئی اور پروپیگنڈا وار اصل میں پھر شروع ہوئی. اور پروپیگنڈا وار میں تو پھر وہ ایسے چیتے ثابت ہوئے کہ جس کی حادثہ کوئی نہیں, کہ جن لوگوں نے فیشزم کے خلاف جانیں قربان کی لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے, وہ ولن بن گئے اور وہ بھی فیشسٹ ہی ڈکلیئر ہو گئے. یہ بھی نازیز ہیں, وہ بھی نازیز ہیں, دونوں ایک ہی جیسے ہیں, سارے باہر مٹ جائیں. What a cruel irony of history, that the people who actually did all the fighting and liberating, today's generation cannot appreciate who was it that liberated the world from fascism. The people don't know, it was the communists. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یورپ اتنا کمزور ہو گیا, فرینچ ایمپائر اینڈ برٹش ایمپائر, کہ سوویت یونین نے کہا کمبختوں اب کولونیلزم نہیں چلے گا. 45 کے بعد فوراً پھر پوری دنیا کے اندر آزادی کی لہر شروع ہو گئی. انڈیا آزاد ہو گیا, افریقہ کے اندر اسٹرگل شروع ہو گئی. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوویت یونین نے کتنی مدد کی ہے افریقن لبریشن وارز کی. ساؤتھ افریقن کمیونسٹ پارٹی اور اے این سی جو ہے, اے این سی بیسیکلی ساؤتھ افریقن کمیونسٹ پارٹی کی فرنٹ آرگنائزیشن تھی, کیونکہ ساؤتھ افریقن کمیونسٹ پارٹی بینڈ تھی 30 سے ہی, تو انہوں نے فرنٹ آرگنائزیشن بنا دی اے این سی. مینسن مینڈیلا بھائی جان جو تھے وہ ساؤتھ افریقن کمیونسٹ پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کے سیکرٹ ممبر تھے, نکل آئے, ریویل ہو گئی بات بعد میں. اور سوویت یونین نے ان کو خوب اسسٹنس کی کہ اپارتھائڈ کو گراؤ. اپارتھائڈ گرنا ہی نہیں تھا ان کی مدد کے بغیر. پیلسٹائن کے اندر اسٹرگل, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہسٹری, کہ سوویت یونین نے تھرو آؤٹ جو ہے وہ سپورٹ کیا کہ بھی اینٹی زائنسٹ اسٹرگل, ایجپٹ کو بلڈ اپ, سیریا کو بلڈ اپ کرو جی, عرفات کو بلڈ اپ کرو, یو نو عرب کنٹریز نیولی لیبریٹڈ کو بلڈ اپ کرو کہ اپنے یہ آزاد کر سکیں. پھر نمیبیا کی اسٹرگل دیکھو, اور موزمبیک, آپ تو لوگوں کو نہیں پتا. Oof, my God, what the Portuguese did in these colonies, and the Germans and the Portuguese did in Namibia and in Angola and then in Mozambique. کتنے سال اوگسٹینو نیٹو جو ہے لڑتا رہا انگولا میں, کتنے سال جو ہے سمورا مشیل لڑتا رہا فریلیمو ان موزمبیک. کون سپورٹ کر رہا تھا بھائی؟ آپ کو ہسٹری نہیں پتا. پوری اسٹرگل ان افریقہ اگینسٹ کلونیلزم, گانا کو کون سپورٹ کر رہا تھا, کومی نکروما کے پیچھے کون کھڑا تھا, آپ کو پتا نہیں ہوگا, بٹ آئی ول ٹیل یو اٹ واز دی سوشلسٹ بلاک ایز اے ہول. پھر ویتنام میں جو اسٹرگل تھی, وہاں سوشلسٹ بلاک, وہ ویتنام میں نہیں تھی, وہ کمبوڈیا میں بھی تھی, وہ لاؤس میں بھی تھی. آج ابھی تک ویتنام, کمبوڈیا, لاؤس میں لیفٹ کی گورنمنٹس ہیں, رائٹ کی گورنمنٹس تو نہیں ہے, کسی نے سنا بھی نہیں, اور وہ اتنی تیز ترقی کر رہے ہیں جس کی حد صاحب کوئی نہیں. Vietnam is one of the fastest growing countries in Asia. So is Laos, so is Cambodia, is growing so quickly. It's remarkable. Nobody knows this history. So Malaysia میں اتنی بڑی struggle کی کمیونسٹوں نے, ان کو قتل عام ان کا ہوا. Singapore was separated from Malaysia because the communist guerrillas became so strong in Malaysia کہ the British said Singapore کو علیحدہ کر دو ورنہ کمیونسٹ نہ ٹیک اوور کر لیں. جی ہاں, that is the history. آپ کو اور ایگزامپلس دیتا ہوں. انڈونیشیا میں 1 ملین بندہ سوارتوں نے قتل کر دیا کمیونزم کو روکنے کے لیے. It's the largest genocide since World War II. Nobody knows that history because nobody's going to tell you. So there are really great heroic struggles جو ان کو بالکل چھپا دیا جاتا ہے.
اور جھوٹی موٹی بات کر کے ایگزیجریٹڈ بات کر کے آپ کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ جن آ جائے گا, بھوت آ جائے گا, تیمور رحمان پتہ نہیں دنیا کا سب سے برا ڈکٹیٹر بن جائے گا, کیا کر دے گا. اگر مجھے ڈکٹیٹر بننے کا شوق ہوتا تو میں پی ٹی آئی نہ جوائن کر لیتا. سوری, کوئی اور پارٹی جوائن کرتا یا فوج کی حمایت کرتا, کچھ اور کر لیتا بھائی. تو یہ نہیں شوق, شوق یہی ہے کہ اسٹرگل یہی ہے, اور دل میں یہی بات ہے کہ یار the poor deserve to live like human beings. غریب کو بھی کوئی ایسی زندگی ملے. میرے لیے کوئی ڈوگما ہے ہی نہیں, مجھے تو کیپٹلزم سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے سیریسلی. اگر کیپٹلزم جو ہے غریبوں کو اچھی زندگی دینے میں کامیاب ہوتا تو میں کہتا ٹھیک ہے بھائی کیپٹلزم ٹھیک ہے. نہیں ہے نا کامیاب, پوری دنیا میں کامیاب نہیں ہے. تو چند ملکوں کے اندر چھوٹی سی کامیابی نظر آ جاتی ہے آپ کو, آپ کہتے ہیں سویڈن میں حالات تو بڑے اچھے ہیں, پورا افریقہ تباہ برباد ہو رہا ہو, آپ سویڈن کو دیکھ رہے ہیں اور پورا افریقہ بھول گئے. یہ بھی بڑی سلی قسم کی بات ہے, کیونکہ آپ کے ذہن میں کنسپشن یہ ڈال دیا گیا کہ جو افریقہ میں ہو رہا ہے دیٹ از نتھنگ ٹو ڈو وتھ کیپٹلزم, جو پاکستان میں ہو رہا ہے دیٹ از نتھنگ ٹو ڈو وتھ کیپٹلزم. جہاں کیپٹلزم فیل ہوتا ہے وہاں دیٹ از نتھنگ ٹو ڈو وتھ کیپٹلزم, دیٹ از کلچرل. یہ لوگ ہی جو ہے بیوقوف ہے شاید, اس وجہ سے گرو نہیں کر رہے. اچھا سوویت یونین کو دیکھو یار جانی, وہ سپر پاور کنٹری, ٹھیک ہے, اسپیس میں جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے, مطلب ہے کہ اکانومی اس کی سیکنڈ لارجسٹ ان دا ورلڈ ہے, وغیرہ وغیرہ. مطلب اٹس اے پاور ٹو ریکن وتھ ہے. اور ادھر آتا ہے کیپٹلزم, اور اب کیا عورتوں کا ستیہ ناش کر دیا, اور اولیگارکس مافیا کے علاوہ وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا. غربت, لائف ایکسپیکٹنسی نیچے جا رہی ہے, ہیلتھ اسٹیٹسٹکس نیچے جا رہی ہے, ایجوکیشن نیچے جا رہی ہے. کیا ترقی ہے بھائی وہاں پہ سوویت یونین میں, فارمس اب رشیا کے اندر کیپٹلزم نے کیا گول کھلائے ہیں, اکانومی کا ستیہ ناش کر دیا. نوبڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ. اب ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے وہاں پہ, ذرا دیکھ لو ڈیٹا آپ کے سامنے ہے, کس قسم کی حکومتیں ہیں اور کس طرح کی وہاں پہ زندگی ہے, کیا کر دیا وہاں پہ, تباہ ہو گیا وہ ملک. تو کیپٹلزم اگر اتنا ہی اچھا ہوگا تو بھائی سوویت یونین یہاں پہ تھا نا, تو اس کے بعد کیپٹلزم کو یہاں جمپ مارنی چاہیے تھی نا, ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ اس نے جمپ ماری. وہ تو یہاں ڈگ گیا. نوبڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ. صرف آپ کو فیلئر آف سوشلزم نظر آتا ہے جس نے کہ اتنی مشکلات میں اسٹرگل کر کے اتنے قتل و غارت ان کے خلاف ہوئی, اس کے باوجود انہوں نے سپر پاور بنا دیا. اور جب کیپٹلزم آیا تو دھڑم کر کے وہ نیچے گر گئے. اور یہ نہیں آپ کو نظر آ رہا کہ کیپٹلزم ہیز فیلڈ ان دا فارم آف سوویت یونین, ٹوٹلی فیلڈ دیئر. فیلئر سے مطلب یہ ہے کہ وہ ہے تو ہیجمونک, مگر اس نے کیا ڈیولپمنٹ کر کے دکھائی لوگوں, کچھ بھی نہیں. سو اسی اب بنگلہ دیش, ہر بنگلہ دیش میں تو بڑی گروتھ ہے, غریبوں کو بھی تو دیکھو نا, غریبوں کی کوئی گروتھ نہیں ہے بنگلہ دیش میں. سر انڈیا میں تو بڑی گروتھ ہے, غریبوں کو دیکھو, فارمر سوسائڈ کر رہے ہیں اور امبانی صاحب اور وغیرہ جو ہے وہ موج کر رہے ہیں. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یس کیپٹلزم ورکس in some instances for some people and for some countries, but it's the exceptions that prove the rule. آپ exceptions کو rule بنا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں overall دیکھیں کیا ہو رہا ہے. the exceptions prove the rule سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز, اگر سویڈن ایکسیپشن ہے تو اس سے ثابت یہ نہیں ہو رہا کہ کیپٹلزم سکسیسفل ہے, اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ کیپٹلزم سکسیسفل نہیں ہے. اگر آپ سلائٹ آف ہینڈ کر کے میجیشین کی طرح جادوگر بن کے یہ نہ کہیں کہ جی وہ سویڈن میں کیپٹلزم ہے اور پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہے, کیا پاکستان میں پچھلے 200 سال سے کیپٹلزم ہے. یہ ہے آپ کے سامنے پروگرس, یہ میرا مقدمہ ہے. امیزنگ. اچھا اگر ہم اس پہ بات کریں اکانومی کے حوالے سے بریف, اگر ہم بات کریں کہ سوویت یونین میں فار ایگزامپل اکنامک ڈیولپمنٹ کس طرح ہوئی, اینڈ ہاؤ واز اٹ ڈفرنٹ فرام کیپٹلسٹ اسٹیٹس لائک برٹن یا یو ایس, جہاں پہ کلونیلزم بھی وہ یوز کر رہے تھے, ساری ریسورسز وہاں سے سک آؤٹ کر رہے تھے, سلیو لیبر تھا. تو جتنی ریپڈ انڈسٹریلائزیشن اور اکنامک گروتھ ہم یو ایس ایس آر کی دیکھتے ہیں, تو اس کے بارے میں if you can give us some specifics briefly. بھائی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سوویت یونین میں کوئی بلینئرز نہیں تھے. میں تو اسی بات پہ بڑا خوش ہوں, پتہ نہیں مجھے بلینئرز خاص پسند نہیں ہے, شاید اس کی وجہ ایلون مسک صاحب ہو, I don't know. نو بلینئرز. یس اوپر نیچے تھا, کچھ لوگوں کو زیادہ پیسے ملتے تھے, اگر آپ پی ایچ ڈی ہیں میری طرح آپ کو زیادہ پیسے مل جاتے تھے, اگر ہائیلی اسکلڈ لیبرر ہیں ان کو زیادہ ملتے تھے, کچھ کو کم ملتے تھے. یس اوپر نیچے تھا, مگر اتنا زیادہ نہیں تھا. تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ جو امیر بندہ تھا اس کے پاس 4 گنا زیادہ پیسے ہوں گے آپ سے, چلو 6 گنا زیادہ ہوں گے, چلو زیادہ سے زیادہ ہوا تو 8 گنا زیادہ ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں تھا. تو اٹ واز دا موسٹ ایگیلیٹیرین سوسائٹی دیٹ ہیز یٹ بین کنسٹرکٹڈ.
where the lowest 40% had the 25% of the income. ये लॉरेंस कर्व जो होता है, जीनी कोएफिशिएंट, ये यूनाइटेड नेशंस की मैंने रिपोर्ट में पढ़ा जब मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी का स्टूडेंट था, मैंने पढ़ा, मैं ये यूएन की रिपोर्ट थी, वो कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा नहीं था, जिसमें जीनी कोएफिशिएंट डिस्कस हो रहा था। उन्होंने कहा कि उसमें लिखा था, जब मैंने पढ़ा, मैं उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए मैं रुक ही गया, मुझसे आगे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा ये मैंने क्या पढ़ लिया, सुने क्या लिखा था, मैं कोट करके दिखाऊंगा आपको। उन्होंने ये लिखा कि of all the countries in the world, the most egalitarian are the Soviet countries. Here the average is that the lowest 40%, करीब जो 40% लोग हैं, they own about 25%, 1/4 of the wealth of the country. So we will, ये तो बात डाटा की हो गई। आगे सुने, कहते हैं so we will consider this statistic to be the upper limit of equality, यानी कि ये हमारा पैमाना होगा जिसकी बुनियाद पे हम दूसरे कंट्रीज को रेट करेंगे। भाईजान ये उन्होंने लिखा हुआ था यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में, कोई कम्युनिस्ट ने ये नहीं लिखा, ये बुर्जुआ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कहा कि यस इट इज द मोस्ट इक्वल इन टर्म्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो अंदाजा करें आप, ये था, और वो बहुत तेज ग्रो कर रहे थे। मैंने आपके सामने इदादो शुमार रखे कि वो मुल्क जहाँ पे फाके हो रहे थे, फेमेन्स हो रही थी, वो जो तस्वीरें आप देखते हैं ना कि वहाँ लोग मर रहे थे सोवियत यूनियन में, वो तस्वीरें उन पीरियड्स की हैं जब सिविल वॉर के बाद खाने के लिए कुछ था नहीं। यस देयर वाज फेमिन इन द सोवियत यूनियन, मैं कब डिनाई कर रहा हूँ, वो कम्युनिस्टों ने थोड़ी पैदा की थी, वो उन लोगों ने पैदा की थी जो बाहर से हमला आवर थे, जिन्होंने सोचा कि मार देंगे इन सबको, कत्ल कर देंगे इन सबको, भूखा मार देंगे। उन्होंने सारे पिंड के पिंड जला दिए, उन्होंने फसलें जला दी। आपको अंदाजा नहीं है कि उन्होंने जेनोसाइड की वहां पे। उस सोसाइटी जिसके खिलाफ 2 दफा जेनोसाइड हुआ, उसने अपने आप को रीबिल्ड करके एक सुपर पावर बनाया, अंदाजा करें। तो और एगैलिटेरियन था वो, तो ये उसकी पॉजिटिव चीज है। मैं नहीं कह रहा उसमें नेगेटिव नहीं है, बाय द वे। ये लोग अक्सर कहते हैं सर आप तो बहुत तारीफें करी जा रहे हैं, तारीफें करी जा रहे हैं। मैं सिर्फ तारीफें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस तरफ से इतना वन साइडेड व्यू है कि थोड़ा सा दूसरी तरफ से भी देखें ना कि पॉजिटिव चीजें क्या थी, नेगेटिव भी थी, मैं भी मानता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब आप ये देखें कि जितनी कंट्रीज हैं भाईजान जहां पे लेफ्ट आया है, अब मैं ब्रॉडर कम्युनिस्टों की भी सिर्फ बात नहीं करता, कम्युनिस्ट प्लस लेफ्ट आया है, तो हर कंट्री तरक्की कर रहा है। चाइना के अंदर उन्होंने कहा ठीक है हम वो वाला मॉडल नहीं अप्लाई करते, हम हाइब्रिड बना लेते हैं। देखें चाइना के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तरक्की का लेवल देखें उनका, उन्होंने सुपर पावर बना दिया चाइना को। चाइना ऑल्सो, यू हैव नो आइडिया हाउ पोर इट वाज इन 1949, the poorest country, it was like Ethiopia, इतनी famines होती थी वहां पे। वियतनाम which went through 40 years of struggle, जहां पे मिलियंस ऑफ लोगों का जेनोसाइड हुआ, जहां पे एजेंट ऑरेंज उन्होंने पूरे उनकी एग्रीकल्चर में फेंक दिया। फास्टेस्ट ग्रोइंग कौन, आज आप वियतनाम, मैं जा रहा हूँ 1 अगस्त को वियतनाम, वहां से व्लॉग बना के आपको भेजूंगा। यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज दैट इट्स द सेम कंट्री। उन्होंने भी मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई हुई है, क्योंकि हमारे लिए डॉगमा नहीं है, हमारे लिए रिलीजियस मसला नहीं है कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, एक स्ट्रेटजी है डेवलपमेंट की, एक स्ट्रेटजी है सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम थोड़ा सा कैपिटलिज्म भी करेंगे, हम थोड़ा सा कम्युनिज्म भी करेंगे, थोड़ा सा सोशलिज्म भी करेंगे, तो थोड़ा जो एनर्किज्म भी कर लो। उन्होंने बहुत चीजें एक्सपेरिमेंट करके अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया। हम भी यही करेंगे, मतलब है हम भी कोई डॉगमेटिकली इकोनॉमी को अप्रोच नहीं करेंगे। अगर हमें कभी इक़्तिदार मिले, विद सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आज में किस तरह करना है, इधर किस तरह करना है, एग्रीकल्चर में कैसे करना है, उधर कैसे करना है, स्टडी करेंगे, साइंटिफिकली चीजों को देखेंगे, डॉगमेटिकली नहीं देखेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल आपको देता हूं, और लाओस और कंबोडिया बाय द वे और आल्सो एग्जांपल्स, लोगों को नहीं ये पता, दे आर आल्सो रियली फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज। और एग्जांपल्स आपको देता हूं, कम्युनिस्टों को छोड़ दें, मैं तो पूरे लेफ्ट की बात करता हूं। जहां पे लेफ्ट के इक़्तिदार में आया भाई, उन्होंने लोगों का भला किया। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, हर बंदे को शौक है जी ओ बड़े अच्छे हैं। तो भैया वहां पे लेफ्ट आया तो अच्छे हैं ना, जब राइट वहां पे था तो खाक अच्छे थे। वहां पे आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, सोशल डेमोक्रेट्स डोमिनेटेड ओवर यूरोप फ्रॉम 45 टिल अबाउट द 70s, एंड इन नॉर्डिक कंट्रीज दे कंटिन्यू टू डोमिनेट इन पॉलिटिक्स। इन जर्मनी द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वही पार्टी जिसको हिटलर ने लहू लुहान किया था, वो वापस इक़्तिदार में आई जर्मनी में। जी हाँ, और उसने इक़्तिदार में आके इतने रिफॉर्म्स किए जिसमें जर्मनी के लोगों का भला हुआ कि नहीं हुआ। लेबर पार्टी ऑफ ब्रिटेन जो ट्रेड यूनियंस पर बनी है, सोशलिस्ट थी, अब नहीं है, कॉर्बिन ने उसको दोबारा बनाया है, ब्लेयर ने उसको रिवर्स कर दिया था। वो एटली की पार्टी कहती थी हम सोशलिस्ट हैं,
اور ہم مینز آف پروڈکشن پبلک کے کنٹرول میں ہوں گے. اور اس نے آتے نیشنلائز کیا, انہیں ایجوکیشن کو کھولا, نیشنل ہیلتھ کیئر اسکیم بنائی وغیرہ وغیرہ. دوز ور دا بیسٹ ایئرز فار برٹن. You know, I don't know, people don't know this, I think. France کے اندر the socialists and communists in alliance came to power after 45. انہوں نے پورے نیا سوشل کانٹریکٹ انٹروڈیوس کرایا فرانس کے اندر, ویلفیئر اسٹیٹ بنایا. پورچوگل, اسپین, ایوری کنٹری, اٹلی بھائی جان, اٹلی کے اندر کس طرح بھول سکتا ہوں میں, گرامشی کی پارٹی. ہر یورپین کنٹری جس کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں, کہتے ہیں یار جو بھی ہے غریبوں کا بڑا بھلا کرتے ہیں, بھائی جان وہاں لیفٹ آیا ہے گورنمنٹ میں 45 کے بعد. 45 سے لے کے تقریباً 70s تک میں آپ کو کہتا ہوں پورے یورپ کے اندر لیفٹ کا پورا ڈسکورس ہیجمونک اور ڈومینیٹ کرتا تھا. اور لوگ یہ ڈیبیٹ کرتے تھے کہ ہارڈ لیفٹ کو لائیں یا سافٹ لیفٹ کو لائیں, یہ کوئی نہیں ڈیبیٹ کرتا تھا کہ رائٹ کو لائیں. تو بعد میں کاؤنٹر ریولوشن آرگنائز کیا جو رائٹ ونگ پارٹیز تھیں انہوں نے. ایون میں آپ کو یہ بتاؤں, ایون کیا کہنا چاہیے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر جو نیو ڈیل اور پوسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ویلفیئر اسٹیٹ وغیرہ قائم ہوا, اگرچہ وہ کم تھا یورپ سے, اس میں بھی جو لیفٹ کا پریشر تھا پلیڈ اے کی رول ان آل آف دیٹ. اینی وے, سو لیٹن امریکہ تو میں بھول ہی گیا. سینڈینیستاز کی جو نکراگوا کی جو تاریخ ہے زبردست, یو نو, ہسٹری آف اسٹرگل. اور اس سے پہلے جاکوبو آربینز کی جو گواٹمالا کو آزاد کرنے کی اسٹرگل, یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے خلاف اسٹرگل وغیرہ وغیرہ. سو مچ ان دس کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تو چے گوارا کی اپنی اسٹرگل. تو ایکچولی ہمیں کوئی ہسٹری بتاتا ہی نہیں جو اصل اور ریئل ہسٹری ہے, جس کے اندر لیفٹ کا میں سمجھتا ہوں بڑا شاندار کردار رہا ہے. کہ کہیں تو انہوں نے ہارڈ لیفٹ نے آ کے توڑا نظام کو اور نیا نظام انٹروڈیوس کیا, اور کہیں سافٹ لیفٹ نے آ کے کہا کہ ٹھیک ہے تسی ساڈی گل نہیں منو گے, تو پیچھے وہ بھی کھلوتے ہیں جڑے ہارڈ لیفٹ والے نے. تو اس کے ذریعے انہوں نے ریفارمز کے ذریعے پوری کیپٹلزم کی شکل ہی بدل دی. آج کا جو یورپ کا کیپٹلزم ہے یہ وہ نہیں ہے جو کہ پیور کیپٹلزم تھا 19 سینچری کا اور ارلی 20th سینچری کا. وہ تو بڑا مرڈرس قسم کا کیپٹلزم تھا. یہ لیفٹ نے اس کو مار مار کے اس کو سیدھا کیا ہے کہ بندے بنو. اور جہاں پہ لیفٹ کمزور ہوا ہے آپ دیکھیں کہ وہ واپس رائٹ جب ڈومینیٹ کیا, انہوں نے غریبوں کا کچمبر نکال دیا دوبارہ سے, ویلفیئر اسٹیٹ کو ختم کیا. میرے ابو ابھی واپس آئے لندن سے, وہ کہہ رہے ہیں یار میں تو 68 میں وہ لندن میں ہی تھے, ہوا کرتے تھے, وہاں سے پڑھ کے آئے تھے اس زمانے میں. کہتے ہیں تیمور میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ یہ وہ لندن نہیں ہے جو میں جانتا تھا اپنی نوجوانی میں. میں کہا کیوں ابے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا میں لندن کی سڑکوں پہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں, لندن کی سڑکوں پہ لوگ باہر فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں. تمہیں اندازہ نہیں کتنا بڑا اکنامک کرائسس انہوں نے پیدا کر دیا ہے. میں تو کہتا ہوں کوربن وغیرہ کی کو حکومت آئے تو تاکہ غریبوں کا کچھ ہو. میں نے تو لندن کو اس طرح سے دیکھا نہیں ہے جس طرح سے آج وہ ہو گیا ہے. کیلیفورنیا کے اندر آپ دیکھیں ہوملیسنس, گیٹوز کے گیٹوز بھرے پڑے ہیں. You know, I mean, homelessness is a crisis in the United States of America, especially 2008 کے کرنسی وہ mortgage crisis کے بعد. So capitalism نے destroy کر دیا زندگی کو. یہ تو سوشلسٹوں کا پریشر تھا جس کے ذریعے ویلفیئر اسٹیٹ بنا. آپ بھی پریشر لگائیں, یہ ڈیبیٹ بعد میں کر لیں گے بھائی میرے دوست میرے, کہ بھائی انقلاب کرنا ہے یا کیا وہ کرنا ہے, کیا کہتے ہیں, اصلاحات کرنی ہے. پہلے پریشر تو لگائے نا, پھر فیصلہ کر لینا کیا کرنا ہے. پریشر ہی کوئی نہیں ہماری حکومت پہ. اب ہماری گورنمنٹ کو دیکھیں, ہماری گورنمنٹ پہ عوام کا زیرو پریشر ہے. لیفٹ ہے کو نہیں, ٹریڈ یونینز کو توڑ دیا, تباہ کر دیا, مارا پیٹا, لہو لہان کیا, کوڑے مارے, جیلوں میں ڈالا وغیرہ وغیرہ. اتنی ہاربل ہسٹری ہے. تو اب کوئی پریشر نہیں ہے لیفٹ کا, کیونکہ پریشر ہے ہی نہیں لیفٹ کا اور مزدوروں کا, کسانوں کا, محنت کشوں کا. تو رزلٹ یہ ہے کہ مہنگائی جتنی مرضی کرنی ہے, آئی ایم ایف جو کہے گا ہم کہیں گے, وہ ہم کہیں گے سر دعا مانگے کہ آئی ایم ایف جو ہے ہمیں قرضہ دے دے. یہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں دعا مانگے کہ ہمیں قرضہ مل جائے. اور قرضے کی شرائط یہ ہے, انٹرسٹ ریٹ آسمان کو چھوئے گا, ڈالر کو آزاد کرو تاکہ ڈالر بھی چڑھتا رہے, مہنگائی کرو 5 روپے. آج صبح انہوں نے پھر بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے, تو غریبوں کا تو کچھ نہیں ہونے لگا. چلو ڈالر آ بھی جائیں گے تو غریبوں کا نہیں بھلا ہونے لگا اس اکانومی کے اندر. تو میں تو یہ کہتا ہوں socialism is a means to an end. Marxism is a means to an end. It's not the end. End کیا ہے؟ End یہ ہے کہ غریبوں کا بھلا کرنا. End یہ ہے کہ مظلوموں کا, محکوموں کے لیے لڑنا ہے. اس کے لیے لڑ سکتے, یہی کاز ہے یار جانی جو کوئی ورتھ وائل ہے زندگی میں. ورنہ وہ جو شیعوں کو مار رہے ہیں اور جو ادھر آ کے وہ
کوئی مائنورٹیز کو قتل کر رہے ہیں, بے بس غریب لوگوں کو ماری جا رہے ہیں, یہ کوئی کاز ہے لڑنے کے لیے؟ ہے جو پہلے ہی بیچارہ مویا پہ ہے پنجابی میں جس کو ہم کہتے ہیں, جس کی زندگی کوئی نہیں ہے, جو یہاں پاکستان کے جو کرسچن ہیں جو گلیاں صاف کرتے پھرتے ہیں ان کو جا کے ان کی بستیاں ساڑ دو, یہ کوئی سٹرگل ہے یار؟ غریبوں کے لیے محکوموں کے لیے لڑنا یہ سٹرگل ہے, یہ سوشلزم ہے, یہ کمیونزم ہے. کمیونزم تو صرف ایک انالیسس ہے کہ یار ایسا غریبوں کے لیے اگر لڑنا چاہتے ہو تو چلو ایسے ٹرائی کر لو, بس اگر نہیں کرنی ایسے ٹرائی تو نہ کرو. یہ کوئی مذہب تھوڑی ہے. کچھ اگر سمجھتے ہو ادھر سے نہیں جانا یار ادھر سے چلتے ہیں تیمور, نو پرابلم یار, ڈیبیٹ کر لیتے ہیں, چلو آدھے بندے ادھر سے چلے جائیں آدھے ادھر سے چلے جائیں, اگر نظر آیا کہ یہاں سے زیادہ کامیابی سے آپ پہاڑ چڑھ لیتے ہیں تو ہم بھی سارے آپ کے ساتھ آ جائیں گے. اتنی سی بات ہے. تو ریئل اسٹرگل از فار دا پور, فار دا ڈاؤن ٹراڈن, فار دا ریچڈ آف دی ارتھ. ان کی نجات کے لیے جدوجہد ہی اصل جدوجہد اور یہی اصل نوبل کاز ہے میرے لیے. تھینک یو. اچھا, ان دا سیم اسپرٹ جو ایگزسٹنگ سوشلسٹ اسٹیٹس رہی ہیں, مارکسسٹ لیننسٹ اسٹیٹس رہی ہیں, ان میں جو ہیومن رائٹس اور سوشل پروگریسز ہوئے ہیں ہسٹورک, مطلب ویمنز رائٹس کی اب اگر آپ بات کریں سوویت یونین سے شروع ہوتا ہے, چائنا میں جس طرح ویمنز رائٹس کو ایلیویٹ کیا, اور ہیلتھ کیئر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیوبا کی اگر بات کریں, یا اسپیشلی سول وار کے دوران انفلوئنزا پینڈیمک چل رہا تھا یو ایس ایس آر میں, تو ہاؤ دے ڈیلٹ ود دیٹ کرائسس ایز ویل, اینڈ یو ایس ایس آر بیکمز دا پائنیئر فار یونیورسل ہیلتھ کیئر. تو ہیلتھ کیئر کی, لٹریسی پروگرامس کی, اور امپروو لیونگ کنڈیشنز, جو جہاں بھی کمیونزم جاتا ہے کانٹری ٹو پاپولر بلیف, وہ ڈرامیٹک بیٹرنگ آف دا لیونگ کنڈیشنز ہوتی ہیں لوگوں کے لیے اور غریبوں کے لیے, محکوموں کے لیے. کمیونزم, سوشلزم, سوشل ڈیموکریسی, جو مرضی تسی کرنا تسی کر لو. رائٹ ناؤ دیٹ از ناٹ دا مین کوسچن, مگر کرو تو صحیح نا کچھ. دیٹ از دا مین کوسچن. دیکھیں جی, سوشلزم کی اسٹرگل سے پہلے ایجوکیشن صرف اور صرف امیروں کے لیے تھی. یہ سوشلسٹوں نے کہا کہ بھائی جان سب کے لیے تعلیم حق ہونا چاہیے, بنیادی ہیومن رائٹ ہے. یہ کسی کیپٹلسٹ نے نہیں کہا بھائی, یہ سوشلسٹوں نے کہا. عورتوں کو ووٹ دینا یہ سوشلسٹوں کی اسٹرگل سے ہوا ہے. جی ہاں, یہ تو کارل مارکس کی اپنی بیٹی تھی جو سفریجیٹس میں بھاگ کے پاگل ہو رہی تھی, ایلنور مارکس اس نے کہا, اور پھر کلارا زیٹکن جس نے شروع کیا انٹرنیشنل ویمنس ڈے جس کو ہم آج عورت مارچ کہتے ہیں, یہ کمیونسٹوں نے شروع کیا ہے. یہ تھرو آؤٹ دا کولڈ وار صرف کمیونسٹ سیلیبریٹ کرتے تھے, جو سیلیبریٹ کرتا تھا ان پہ بھی کہتے تھے ابھی کمیونسٹ ہے. تو خواتین کی اسٹرگل کے لیے انہوں نے کہا ایکول رائٹس دیں, ان کو پارٹیسپیشن دیں, ان کو پالیٹکس میں لے کے آئیں, یہ سب کچھ کریں. بلیکس کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ان ہیومن کنڈیشن, سول رائٹس موومنٹ کے پیچھے ساری کمیونسٹ پارٹی آف یو ایس اے ہے. اور بائی دا وے کمیونسٹ پارٹی آف یو ایس اے کی جو اسٹرگل ہے نا بلیکس کے لیے, آپ کو تو خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیپ ساؤتھ میں جا کے کس طرح سے انہوں نے بلیکس کو آرگنائز کیا ہے. بلیکس نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا. بلیک کمیونسٹ جو تھے امریکہ کے, امیزنگ اسٹرگل, W.E.B. ڈوبوئے جیسے لوگ, I mean they were an inspiration. اچھا, تو اس کے خلاف کلونیلزم کے خلاف اسٹرگل کون سپورٹ کر رہا تھا ساری اینٹی کلونیل موومنٹس کو؟ پیچھے سوویت یونین نے بار بار وہ الزام بھی یہ لگاتے تھے کہ بھئی یہ آپ ہمارا امپائر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, your Soviet Union is trying to muscle its way in and so on and so forth. No, they were helping the national liberation movements, کہ آپ اپنے آپ کو آزاد کریں. سو ہیلتھ کیئر کے حوالے سے کسی کیپٹلسٹ کا دماغ خراب ہے کہ آپ کو فری ہیلتھ کیئر دے دے. یہ تو سوشلسٹوں کی اور کمیونسٹوں کی اور لیفٹ کی اسٹرگل تھی کہ بھئی دس از اے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ. جب سوشلسٹوں نے سب فری ہیلتھ کیئر کر دیا سوویت یونین میں, تو پھر یورپ میں بھی لوگوں نے کہا کہ بھئی وہاں اتنے غریب ملک میں فری ہیلتھ کیئر ہے تو ہمیں کیوں نہیں مل سکتا. جب سوویت یونین کے اندر انہوں نے خواتین کو ووٹ دے دیا تو پھر جا کے یورپ کے لوگوں نے کہا کہ بھئی وہاں تو فری سب عورتیں ووٹ کرتی ہیں, یہاں کیوں نہیں کر سکتی. تو پھر جا کے وہ مجبور ہوئے کہ یہاں پہ آپ چیک کریں ریکارڈ 1917-18 کے اندر جو ہے سوویت یونین کے اندر عورتوں کو ووٹ کا حق مل گیا, 22-23 کے اندر جا کے انگلینڈ کے اندر ملا. آپ چیک کریں ریکارڈ, دیٹ از دا فیکٹ آف ہسٹری. تو یہ ساری اسٹرگل جو ہے نا, اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ مزدور کو آواز کس نے دی, محنت کش کو, غریب آدمی کو آواز کس نے دی؟ آواز دی سوشلسٹوں نے, آواز دی کمیونسٹوں نے, آواز دی مارکسسٹوں نے, آواز دی لیفٹ نے, آواز دی اینارکسٹوں نے. ایون اینارکسٹ فوٹ سو ہارڈ, ان سے مجھے اتفاق نہیں ہے, مگر مے ڈے کی اسٹرگل اینارکسٹوں کی اسٹرگل تھی. اینارکسٹ لیڈرز تھے جنہوں نے وہ ساری اسٹرگل لیڈ کی, اور ان کو پھانسیاں ہوئی اور انہوں نے چوما اس پھانسی کے پھندے کو کہ ہم مزدوروں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے قربان ہیں. ان کی بھی بڑی اسٹرگل. سو یار یہ جو لیفٹ اوور آل لیفٹ کا فریم ورک ہے سارے کا سارا,
وہ بڑا پاورفل فریم ورک ہے اور اس نے ہی اٹ گیو اے وائس ٹو دا وائس لیس. اور اگر ہماری سماج میں ہمیں جو وائس لیس ہیں ان کی کوئی آواز نہیں نظر آتی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر لیفٹ کمزور ہے. جب لیفٹ اسٹرانگ ہوگا تو غریب کی کوئی آواز اٹھے گی, پھر پتہ چلے گا. روٹی, کپڑا, مکان, صحت, تعلیم, یہ بائیں بازو کے لوگوں نے ہی ہمیشہ ان سلوگنز کو چیمپئن کیا ہے. جب پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی ہم غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ بھی لیفٹسٹ ہو رہے ہیں, کہتے ہیں نا. تو لیفٹ کا یہ تمغہ کیا کہنا چاہیے, امتیاز ہے کہ انہوں نے ہمیشہ غریبوں اور مظلوموں اور محکوموں کے لیے اسٹرگل کی, اور کل بھی کی تھی, آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کریں گے, اور اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک یہ فرسودہ گھٹیا استحصالی جبر والا نظام اور فرعونوں والا نظام ختم نہیں ہوتا تھا. لو جی میں بھی تقریر کر دیتی ہے, دیکھو تسی. میرا خیال ہے آپ کو سوال جواب جو آ رہے ہیں وہ بھی لے لیں یار کوئی بیچارے. اور میری ایک ہی کویسچن بار بار آ رہا ہے کہ سوشلزم تو جہاں پہ آتا ہے اتھارٹیرینزم آ جاتا ہے, کمیونسٹ جب آتے ہیں اتھارٹیرینزم ڈکٹیٹرشپ ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے ڈو ٹیل اباؤٹ ہاؤ ڈیموکریٹک سینٹرلزم واز پریکٹسڈ ان دی اسٹیٹس, اور سوویت ڈیموکریسی کس طرح پریکٹس ہوتی تھی ان دی سوویت یونین اسپیسیفکلی, جو کاؤنسلز تھے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں. یار لمبا سوال ہو جائے گا. میرا خیال ہے میں نے اس ویڈیو میں پیرس کمیون اور یہ وہ سارا جو ہے نا اس کو ایکسپلین کیا ہے, مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت پروپیگنڈا کیا لوگوں نے. جب سے سوویت یونین کے اندر سے سوشلزم ٹوٹا ہے اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے اور غلط لیڈرشپ کی وجہ سے اور گور بچاؤ اور یہ وہ, تو اس کے بعد صرف ون سائیڈڈ پروپیگنڈا ہوا ہے. آپ خود جو ہے, میں آپ کو بہت ساری کتابیں دے سکتا ہوں, یہاں بھی لگی ہوئی ہیں بہت ساری, مارکسسٹوں کی بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ بورژوا ہسٹورینز کی بھی پڑھ سکتے ہیں, جو کہتے ہیں, جو آپ کو شو کرتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹریم رائٹ ونگ پروپیگنڈا ہے جو کہ بس اس طرح سے دکھاتا ہے کہ یہ سارے کمیونسٹ جو ہیں وہ تو کیا کہنا چاہیے ڈکٹیٹر تھے یا ڈکٹیٹر بننا چاہتے تھے, یہ ایسے بالکل نہیں ہے. اور میں نہیں, کچھ ہیں بھی بائی دا وے, میں یہ نہیں کہتا سارے ہی فرشتے تھے. مطلب پول پاٹ جو ہے مجھے سخت اس سے نفرت ہے, ٹھیک ہے. اور بائی دا وے پول پاٹ کے پیچھے امریکہ آ گیا تھا, یہ بھی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ پول پاٹ اسٹارٹڈ آؤٹ ایز اے کمیونسٹ اور بعد میں امریکہ اسٹارٹڈ ٹو فنڈ اینڈ یوز پول پاٹ اگینسٹ دا ویتنامیز کمیونسٹس. تو یہ بھی بڑی دلچسپ قسم کی تاریخ ہے. جو جان پلجر کی کتاب پڑھے, لگی ہوئی یہاں پہ 2-3 کتابیں, کیا زبردست رائٹر ہے. آپ نوم چومسکی کو پڑھیں, یہ کمیونسٹ رائٹرز نہیں ہیں, یہ اور رائٹرز ہیں. تو وہ سارے یہ پول جو ہیں کھولتے رہتے ہیں اور دکھاتے رہتے ہیں. اور بھی آپ کو بہت ساری کتابیں بتاؤں گا, ریڈ شرٹس اینڈ وائٹ شرٹس والی کتاب ہے بڑی اچھی, وہ پڑھیں ہیں آپ. ایون آئزک ڈوچر جو بڑا پیور ہارڈ کور ٹروٹسکیسٹ تھا, اس کی کتاب سٹالن پہ از ریئلی ایبسولوٹلی سپرب. دونوں پہلو دکھاتا ہے. اچھا بس میں یہ کہوں گا آپ کے جواب میں کہ جانی سوشلزم کے ساتھ جو سب سے بڑی پرابلم رہی ہے نا, وہ یہ رہی ہے کہ جب بیچارے غریبوں نے آواز اٹھائی ہے نا, تو سرمایہ داروں نے اور ان سامراجیوں اور فرعونوں نے اور جن کے بڑے بڑے امپائرز تھے نا جس پہ بلینز کما رہے تھے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ للو پنجو کوئی ادھر پاکستان کا, میں بات کر رہا ہوں ایسٹ انڈیا کمپنی والا فورچون جو تھا, ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی, فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی. کین یو امیجن, دنیا کی ویلتھ یار ان کے پاس تھی, تو وہ اپنی ویلتھ نہیں کھونا چاہتے تھے. they didn't want to lose that wealth. تو جب یہ ٹریڈ یونینز اور یہ جب لیفٹ کی تحریکیں جو ہے نا بڑھی, تو انہوں نے بیسکلی جو یہ بات آپ کو نہیں بتا رہے, جو میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, انہوں نے ان تحریکوں کو اور ان گورنمنٹس کو خون کی ندیوں میں بہا کر توڑنے کی کوشش کی. They tried to drown them in their own blood. They committed genocide against those societies. They committed genocide against the Soviet Union. They committed genocide in Vietnam. They committed genocide in Korea. They committed genocide in Indonesia. They went through long struggles in Angola and Mozambique that were bloody mass massacres of people in those societies to keep people down. So, جب اس قسم کی ایکسٹریم وار کی سچویشن پیدا ہو گئی, تو پھر obviously socialism also became militarized. ٹھیک ہے, جب ایک طرف ایک دشمن کھڑا ہے armed to the teeth, جو اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی بچانا چاہتا ہے اور اپنے بلینز اور ٹریلینز اور
بچانا چاہتا ہے. جو دنیا کی ایکسپلائٹیشن سے انہوں نے کمائے ہیں اس ساری دولت پہ وہ سانپ بن کے ایک ڈریگن بن کے بیٹھنا چاہتا ہے, تو وہ ڈریگن کی فیروسٹی سے کوشش کرتا ہے کہ سب کو مار دے. یہ جو لارڈ آف دا رنگز ہے نا, اس میں بڑے سبق ہیں. وی واک امانگس ڈریگنز, یہ جو میتھولوجی بنائی گئی ہے نا, یہ ایکچولی ریئلٹی پہ بیسڈ ہے. وی واک ان اے ورلڈ ود مانسٹرز. تو انہوں نے دے ٹرائی ٹو ڈراؤن دیز ریولوشنز ان بلڈ. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا, ان کو اکنامکلی سکویز کرنے کی کوشش کی, ان کے لوگوں کو مارا, سیبوٹاج کیا, یو کی ناٹ امیجن. تو پھر کیا ہوا, ریئیکشن کیا ہوا کہ یہ بھی سخت دل پتھر دل ہو گئے, یہ بھی ملٹرائز ہو گئے, یہ بھی بالکل ہارڈ کور ہو گئے. انہوں نے بھی یہ بھی ایک فری اور اوپن سوسائٹی نہیں بنا سکتے تھے, کیونکہ دے ہیڈ دا ریئل پرابلم ان فرنٹ آف دیم کہ نازیزم فیشزم کا مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسٹالن اور جو ہے وہ کوئی ویکیوم میں نہیں پیدا ہو رہا, وہ پیدا ہو رہا ہے ان دا کانٹیکسٹ آف دا رائز آف یورپین فیشزم. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ماؤ زے تونگ ویکیوم میں نہیں پیدا ہو رہا, وہ پیدا ہو رہا ہے ان دا کانٹیکسٹ آف چائنا ان دا تھروز آف میسیولی ڈسٹرکٹیو وارز, جنہوں نے ملینز آف لوگوں کی زندگی برباد کر دی. چائنا کے اندر جاپنیز امپیریلزم کا جو رول تھا, وہ جس لیول پہ انہوں نے لوگوں کو مارا, جینوسائیڈ کی, nobody's, you haven't read it so you don't know. I have read it. ڈاکیومنٹریز آپ دیکھیں, آپ رو پڑیں گے. So that is the context in which then they had to fight. And to fight, whenever you fight, you know what fighting does to you. It turns you into a hardened person. And that is the tragedy of socialism. The tragedy of socialism was created because of the way in which the capitalists tried to destroy any effort to reform the system, to change the system, to bring about a better life for people. یہ جو 11 سال ہمارے ملک میں آمریت رہی ہے, ضیاء الحق کی آمریت کی بات کر رہا ہوں, یہ کیا تھی؟ یہ پاکستان کے بائیں بازو کو توڑنے کے لیے آمریت بنائی گئی تھی. اس نے لہو لہان کر دیا یہاں پہ. وہاں پہ افغانستان کے اندر جو آپ کو اس وقت بھی حکومت نظر آ رہی, طالبان اور مجاہدین, اور اسی کیا تھا سب, یہ افغانستان کے کمیونسٹوں کو لہو لہان کرنے کے لیے قوتیں تیار کی گئی تھیں. ان کو بلینز آف ڈالر اسٹنگر میزائل یہ وہ امریکہ نے دیے تھے. It destroyed those societies. It destroyed our society. What we are living in is the debris of the society that was created by the victory of capitalism over the struggle for change and struggle against capitalism. That is the reality of the world that we occupy today. So we should, تو آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہے. When you fight the monsters, make sure you do not become one. نیچے ویسے مجھے سخت برا لگتا ہے, الو کا پٹھا تھا, مگر بہرحال یہ بات اس نے ٹھیک کہہ دی تھی. When you stare into the abyss, beware the abyss stares back into you. So وہ بات بڑی صحیح ہے کہ ہمیں اگر لڑنا بھی ہے تو وہ اپنی انسانیت نہیں کھونی اس لڑائی. یہ سب سے امپورٹنٹ لیسن ہے. میں کامنٹس بھی پڑھ رہا ہوں عبداللہ حفیظ کے اور اسد کے اور لوگوں کے, تو میں یہی کہوں گا the biggest lesson of 20th century socialism is کہ yes, we have to fight the dragons, but to fight the dragon we must not ourselves become a dragon. We must remain human, or we must learn from the mistakes of the past and remember never to commit them again. The best lesson of the past is to remember, yes, we will fight for what is our right, but we should not become ourselves what we are trying to defeat. اسی لیے میں کہتا ہوں موسیقی بھی گایا کرو. اسی لیے میں جو ہے نا اپنی سوشلزم میں ہنسی مذاق بھی لے کے آتا ہوں, آج بھی کر رہا ہوں, کہ ہمیں کبھی اپنی انسانیت نہیں کھونی چاہیے اس جدوجہد میں جو کہ انسانیت کے لیے ہی کی جا رہی ہے. Yes, it is possible to do that, and yes, we have to be aware of that. That is the biggest and most important lesson from the 20th century. ایک کوشچن آیا ہے کہ if Nazi Germany's economic policy itself was socialist in nature, why was Hitler so opposed to the spread of communism? تو یہ جو myth ہے کہ نازی جرمنی اور جو نازیز تھے وہ اصل میں سوشلسٹ تھے, اس بارے میں بھی اگر آپ اس کو رپلائی کر دیں. یہ تو مائن کامف آپ پڑھ لیں, آپ کی ہوش ٹھکانے آ جائے گی کہ وہ سوشلسٹ تھے کہ نہیں تھے. بالکل بھی نہیں تھے, ٹوٹلی خلاف تھے. وہ کہتے تھے ہم نیشنل سوشلسٹ ہیں,
یعنی کہ ہم بولشوک کے سوشلسٹ انٹرنیشنل سوشلزم کے بولشوزم کے خلاف ہیں. تو نیشنل سوشلزم جو ہے نا وہ بسمارک کی پالیسی کی کنٹینیویشن تھی, کیونکہ جرمنی لیٹ انڈسٹریلائزر تھا, تو اس کی انڈسٹریلائزیشن کی پروسیس میں نے اس پہ لیکچرز کیے ہوئے آن لائن موجود ہیں, آپ دیکھ لیں جرمن انڈسٹریلائزیشن پہ ہسٹری آف کیپٹلزم کی ایک سیریز ہے. تو اس میں جرمن اسٹیٹ پلیڈ این ایون مور امپورٹنٹ رول in the development of capitalism than was the case in England as well as in France, جو early industrializers تھے. So Hitler was just following جو بسمارک کی پالیسی تھی جو بڑے عرصے سے پہلے تھی. So nothing new in that. دیکھیں سوشلزم کی شروعات اس طرح نہیں ہوتی کہ ریاست کیا کر رہی کیا نہیں کر رہی. سب سے پہلی تو میں نے آپ کو بات یہ کہی ہے ایز اے مارکسسٹ لیننسٹ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریاست جب تک عوام کی نہیں ہوگی تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. سرمایہ داروں کی ریاست جو ہے اگر زیادہ چیزیں کنٹرول کر لیتی ہے تو انہوں کی کیپٹلسٹ کی ریاست ہے, آپ کی ریاست تھوڑی ہے. تو کلاس سٹرکچر آف دا اسٹیٹ کو سمجھنا سب سے پہلی بات ہے نا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ that's neither here nor there. By the way, میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اسٹیٹ کنٹرولڈ کیپٹلزم, جب کیپٹلسٹ بھی اپنے اسٹیٹ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ انٹیلیجنٹ اسٹریٹجی ہے بنسبت فری مارکیٹ کے. میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں نا, یہ بھی کوئی ڈوگما والی بات نہیں, فری مارکیٹ تو سب سے بری ہے, بہت بری چیز ہے. اس کے بعد ہے اسٹیٹ کیپٹلزم جو کیپٹلسٹ کے کنٹرول میں ہے سارا کچھ معاملہ, اسٹیٹ بھی اور اسٹیٹ کے ذریعے اکانومی بھی, وہ بھی اتنا برا نہیں. اس کے بعد ہے مکسڈ اکانومی انڈر دا کنٹرول آف دا ورکنگ کلاس, مزدور طبقہ جو ہے وہ اقتدار حاصل کرے, لیفٹ اقتدار حاصل کرے اور وہ کوئی مکسڈ اکانومی بنا لے. اس کے بعد ہے کہ ایک ایڈوانس قسم کی سوشلسٹ سوسائٹی. تو میں اس طرح گریڈز میں دیکھتا ہوں چیزوں کو, بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھتا. میں بھی نان بائنری تھنکر ہو گیا ہوں تو اس طرح سے میں دیکھتا ہوں. تو جرمنی کا اس کی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہٹلر very much saved the private capitalists via pretty much the Bismarckian policy of using credit, etc., and other things, state assured profits, etc. He saved the capitalist class. He didn't nationalize the capitalists. He just used the state to support private capitalism, which of course private capitalism needed because of the 1930s کا جو 28 to 30 کا جو گریٹ ڈپریشن تھی, اس میں سے نکلنے کے لیے اس نے جو ہے ریاست کو استعمال کیا. اس مقصد کے لیے نہیں کہ وہ ہو جائے, مگر اس مقصد کے لیے کہ کیپٹلزم جو ہے وہ ریکور ہو. اچھا بائی دا وے ایک بات میں ایڈ ضرور کروں گا, ہٹلر واز این اسٹوٹ انف پولیٹیشین. مائنڈ کامف میں بھی وہ لکھتا ہے کہ اگر ہم نے بولشوکس کو ڈیفیٹ کرنا ہے, یہ میں آپ کو کوٹ کر کے دکھاؤں گا, اگر ہم نے بولشوکس کو ڈیفیٹ کرنا ہے تو ہمیں پرولٹیریٹ کی کنڈیشنز کو بہتر کرنا ہوگا. اگر ہم پرولٹیریٹ کی کنڈیشنز کو بہتر نہیں کریں گے تو بولشوکس ہمیں اوور تھرو کر دیں گے, کیونکہ سارے پرولٹیریٹ, سارے غریب لوگ بولشوکس کو سپورٹ کریں گے. تو وہ اس کو پولیٹیکل عزائم دیکھتے ہوئے بولشوزم کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اس نے جو ہے کچھ چیزیں اس طرح سے انٹروڈیوس کی, مگر یہ پارٹ آف اے لارجر اسٹریٹجی تھی کمیونزم کو پیچھے ہٹانے کی اور پھر اس کا ستیہ ناش کرنے کی. وہاں پہ یہ کوئی اس کے لیے جس کو کہنا چاہیے نا اینڈ گول نہیں تھا, اٹ واز اے مینس ٹو این اینڈ. دی اینڈ واز دا ڈیفیٹ آف کمیونزم. عامر سہیل پوچھ رہا ہے اسٹیٹ لیس سوسائٹی. یار اسٹیٹ لیس بھی ہو جائے گی جب کیپٹلزم گلوبل لیول پہ ختم ہو جائے گا نا, پھر اسٹیٹ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ اس وقت جا کے ہوگا, سیدھی سی بات ہے. why do you not like Nietzsche? Nietzsche was a proto-fascist. Yeah, he created the ideological framework for fascism. And in fact, Hitler کا favorite philosopher Nietzsche تھا. اور 1930s میں آپ اگر جرمن ہسٹری پڑھیں, انٹلیکچوئل ہسٹری, تو دو پولز بن گئی تھی. لبرلس تو ختم ہو گئے تھے نا, ڈیفیٹ ہو گئے تھے. دو پولز بن گئی تھی, ایک مارکس کو فالو کرتے تھے, دوسرے نیچے کو فالو کرتے تھے. So Marx versus Nietzsche was the big debate in Germany in the 1930s. And of course, behind Marx was two parties, the KPD, that's the Communist Party of Deutschland, and the SPD, that's the Social Democratic Party of Deutschland. And on the right was, of course, the National Socialist Party, which was the Nazi party, which was Nietzscheite. So Nietzsche was the philosopher of the Nazi party. تو اب دیکھیں اس میں ڈیٹیل میں کسی لیکچر میں اور جاؤں گا, بہت اچھی اچھی کتابیں اس پہ آپ پڑھیں. نیچے دا گاڈ فادر آف فیشزم کتاب کا ریفرنس ہے, آپ پڑھیں کبھی کتاب, بڑی زبردست کتاب ہے. تو پھر بعد میں جا کے نیچے کی بیچاری بہن کو سارا قصوروار بنا دیا. ٹوٹلی انٹرو, ٹوٹلی انٹرو. نیچے کی جو رائٹنگز ہیں جتنا مرضی آپ ان کو سینسر کر لیں, ان کا جو مین ہائپوتھیسس ہے وہ کیا ہے. مین ہائپوتھیسس جو ہے ان کا یہ ہے کہ فنڈامنٹلی نیچے
ایگیلیٹیرینزم کے خلاف ہے, ایکوالٹی کے خلاف ہے, سوشلزم کے خلاف ہے, اور جوڈزم اور کرسچینٹی کی مخالفت وہ اس بنیاد پہ نہیں کرتا کہ یہ نان سائنٹیفک ہیں, اس کو کوئی غرض نہیں سائنس ان سے, انفیکٹ وہ تو کہتا ہے سائنس بھی ایک فراڈ ہے. اس کو غرض تھا کہ جوڈزم اور کرسچینٹی فنڈامنٹلی ایگیلیٹیرین فلسفیز ہیں, اس میں سب کو برابر کر دیا. یہ سلیو مینٹالٹی سے, سلیو مینٹالٹی سے صرف اس کی یہ مراد نہیں تھی کہ یہ آپ کو غلامانہ ذہنیت بنا دیتی, مگر یہ کہ یہ غلاموں کے مذہب ہیں. جی ہاں, نیچے کہہ رہا ہے یہ غلاموں کے مذہب ہیں, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو گریٹ مین آف ہسٹری تھے, دی اوبرمنش, ان کو جو ہے ان کی ناک رگڑوا دی, اور ان کی وجہ سے ہماری سوسائٹی تباہ ہوئی. اور اسی لیے وہ فنڈامنٹلی وہ ایگیلیٹیرینزم کا دشمن تھا. وہ کہتا تھا ایگیلیٹیرینزم کے میں خلاف ہوں. اوبرمنش جو سپر مین ہے اس کے لیے پوری تاریخ پیدا ہوتی ہے. کہتا ہے نیچے کہتا ہے پوری سیولائزیشن تباہ ہو جائے, میں نے کوئی پرواہ نہیں, فار دا سیک آف ون اور ٹو اوبرمنش. کہتا ہے سیولائزیشن کا جینوسائڈ ہو جائے مجھے پرواہ نہیں, بیکاز ہسٹری تو صرف گریٹ مین آگے کرتے ہیں. اور بائی دا وے ایسا سیکسسٹ پگ آپ کو کبھی ملے گا ہی نہیں. میرا پتہ نہیں اگر فیمنسٹ نے کبھی نیچے کو پڑھا ہے, اوئے ہوئے 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 آپ کا تو خون کھول جائے گا. وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ اینی پرابلم ود اے وومن کین بی سالوڈ ود پریگننسی, یعنی کہ پریگننٹ کر دو عورت کو چپ ہو جائے گی. جی ہاں, یہ نیچے کہہ رہا ہے, تو آپ خود اندازہ کر لیں. ٹوٹلی اینٹی ویمن اور ٹوٹلی ماچو کیا کہتے ہیں اس کو, ٹاکسک میسکولینٹی جو ہے نا وہ بڑی ایڈمائر کرتا تھا. کہتا تھا کیونکہ اس خود وہ جو تھا نا فزیکلی بہت کمزور تھا, اس کو بہت بیماریاں رہتی تھی, تو وہ جتنا کمزور تھا اتنا ہی زیادہ وہ ٹاکسک میسکولین بننا چاہتا تھا. تو وہ اس کوالٹی کو, ٹاکسک میسکولینٹی کو بڑا ہی ایڈمائر کرتا تھا, اور وہ ساری زندگی سولجر بننا چاہتا تھا. سولجر بن نہیں سکا, تو اس نے کہا بس یہی میری سولجری کہ میں اپنی بیماریوں کے خلاف لڑ رہا ہوں. That which does not kills me makes me stronger and all that kind of stuff, all that jazz. تو بعد میں دیکھیں اس کو کافمن وغیرہ نے نا نیچے کا جو ذرا اسٹرانگ ایلیمنٹ تھا نا اس کو ذرا نرم کر کے نا اس کو اچھا سا ایک پوسٹ ماڈرنسٹ پوسٹ ایگزسٹینشلسٹ تھنکر بنا دیا. But read Nietzsche in the original, and if you understand what he's really talking about, wow, he's hardcore. کہتا ہے I want to philosophize with a hammer. میں تو توڑ دینا چاہتا ہوں سوسائٹی کو. وہ گریکو رومن سوسائٹی کو وہ بڑا ایڈمائر کرتا تھا. اس کے ہیروز جو تھے نا وہ سارے وہ لوگ تھے جو بڑے گریٹ کانکررز, جولیس سیزر اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. کہتا تھا کہ اصل بندہ ہی وہ ہے جو کسی کی بات ہی نہ سنے بس. اور دیکھو نا اس کی what is the look, the fundamental thing is what is the transvaluation of ethics etc that he introduces. That is what that means is جو نئی مورالٹی وہ متعارف کرانا چاہتا ہے کرسچینٹی جوڈزم کو ہٹا کے اور سوشلزم کو ہٹا کے, اور فیمنزم کے وہ خلاف تھا, سوشلزم کے وہ خلاف تھا, کرسچینٹی کے وہ خلاف تھا, اور جوڈزم کے وہ خلاف تھا. یہ چار, اور ڈیموکریسی, یہ پانچ اس کے مین اینیمیز تھے, ٹھیک ہے, اور لبرلزم کے بھی یہ اس کے اینیمیز تھے, ٹھیک ہے. تو کیا وہ انٹروڈیوس کراتا ہے, اس کی جگہ کیا فلسفی ہے, ایتھیکل بیسس کیا ہے. اگر آپ یہ ساری چیزیں ہٹا دیتے ہیں تو آپ کے پاس ایتھیکل بیسس کیا ہے, واٹ از اٹ. تو نیچے کا ایتھیکل بیسس تھا مائٹ از رائٹ. یس, دیٹ از دا فنڈامنٹل ایتھیکل بیسس. یہ نہیں کہ جو کہ مضبوط ہو جاؤ کیونکہ اس سے آپ بہتر ہو جاؤ گے, جو کہ کافمن کی انٹرپریٹیشن ہے, مگر یہ کہ جو ویلیوز ہیں دیٹ میک دیٹ ڈٹرمن گڈ اینڈ ایول بیونڈ گڈ اینڈ ایول. بیونڈ گڈ اینڈ ایول کیا ہے کہ جو تگڑا ہے وہی اچھا ہے. یس, دیٹ از نیچے. So doesn't matter آپ نے بندے مار دیے, آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. Strength is the only thing that Nietzsche can appreciate, and that is a kind of toxic macho kind of strength that he's talking about, the kind of strength that subdues others that get in your way. The kind of strength that we as communists appreciate is the kind of strength that joins the oppressed in the struggle against oppression. ہم اس اسٹرینتھ کو, ہم بھی اس اسٹرینتھ کو پسند کرتے ہیں, مگر یہ نہیں کہ مورالٹی اسٹرینتھ کی بیسس پہ بنتی ہے, مگر یہ کہ ہمارے لیے جو مورل فاؤنڈیشنز ہیں وہ یہی ہیں, ٹو آلویز سائڈ ود دی انڈر ڈاگ, دا اوپریسڈ اگینسٹ دی اوپریسر, اور اس میں اسٹرینتھ آف کیریکٹر ہونی چاہیے. تو اس اسٹرینتھ کو ہم اسٹرینتھ مانتے ہیں. اس کو نہیں ہم اسٹرینتھ مانتے کہ یور آرم ٹو دا ٹیتھ, اور آپ غریبوں کو یور موئنگ دم ڈاؤن ود یور F-16s, you're sitting somewhere in Washington اور ویڈیو گیم کی طرح آپ لوگوں کو قتل کری جا رہے ہیں. یہ اسٹرینتھ نہیں ہے, یہ بکواس ہے. تو یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو. سو نیچے ویری ڈینجرس, ویری ویری ڈینجرس if you understand it. Kaufman interpretation of Nietzsche no problem, but genuine Nietzsche, yeah man, is not my cup of tea. تو کسی بار لیکچر اس پہ تفصیل سے کریں گے.
اچھا، یہ اسد خان نے کویشچن کیا ہے سوشلزم اور نیشنلزم کے اوپر، اس پہ کہ کیا ڈفرینسز ہیں، لیکن جنرلی لیننزم کس طرح نیشنل کویشچن کو ایڈریس کرتا ہے، اور جس طرح ہوچی من کہتا ہے نا کہ the sun came out for me and I came to Leninism through patriotism، تو وہ کیا ریلیونس تھی and how did Leninism become so relevant in the third world and for the colonial struggle؟ پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں، اسی پہ آدھی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں. نیشنلزم جو ہے نا وہ ایک بورژوا فلسفی ہے. ہوچی مین کیم ٹو سوشلزم فرام نیشنلزم بٹ ہی کیم ٹو سوشلزم ناٹ نیشنلزم. ٹھیک ہے نا، ہی کیم فرام نیشنلزم ٹو سوشلزم. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر میں وہ سوشلسٹ تھا، نیشنلسٹ نہیں تھا. شروعات اس کی نیشنلزم سے ہوئی تھی، پہلے وہ نیشنلسٹ تھا، بعد میں پھر وہ اس نے کہا کہ اس کو اس دلچسپی میری اس چیز میں تھی، پھر بعد میں جو ہے سمجھا کہ یہ تو وہ بڑا مسئلہ ہے. سو پہلی بات تو سمجھنے کی، نیشنلسٹ اور چیز ہوتی ہے، سوشلسٹ اور چیز ہوتی ہے. سوشلسٹ نیشنلسٹ نہیں ہوتا. سوشلسٹ کے لیے فنڈامنٹل لیسن یہ ہے کہ ورکرز ہیو نو کنٹری، یو کی ناٹ ٹیک فار دیم واٹ دے ہیو ناٹ گاٹ. یہ کمیونسٹ مینیفیسٹو میں کارل مارکس بھائی جان نے لکھا ہے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے ورکرز آف دا ورلڈ یونائٹ. وہ یہ نہیں کہتا کہ صرف ہم نے اپنی نیشنلٹی کے، اپنے سکن کلر کے یا اپنے زبان کے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. انہوں نے کہا نا دنیا بھر کے محنت کشوں کو اکٹھا کرو. یہ صرف پولیٹیکل اسٹریٹجی کا معاملہ ہے کہ چلو ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو پاکستان کی پارٹی اپنی اسٹریٹجی بنائے گی بیٹھ کے، یا جو بھی کرے گی نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے ایک ریاست سے ڈیل کرنا ہے. تو اس وجہ سے ادروائز نیشنلزم جو ہے وہ، ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں. ہم ساری دنیا کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اور ساری دنیا کے لوگوں کو ہم اپنا ساری انسانیت کو ہم کی اکائی میں بلیو کرتے ہیں، جیسے صوفیان جو مختلف صوفی ہیں انہوں نے ہمیں بتایا. تو ہم وننس آف ہیومینٹی میں بلیو کرتے ہیں، تقسیم میں نہیں بلیو کرتے. جس تقسیم نے دنیا کو تقسیم کیا ہے اس تقسیم کا ہم نے کیما نکالنا ہے. یہ ہمارا اصل مشن ہے، یعنی کہ طبقاتی تقسیم. اور طبقاتی تقسیم جو ہے نا وہی یہ مزید لوگوں کے اندر مزید اور تقسیمیں پیدا کرتا ہے تاکہ ان کا طبقاتی نظام قائم رہے. وہ آپس میں لڑواتا رہتا ہے، کبھی شیعہ کو سنی کے ساتھ، کبھی مزدور کو مزدور کے ساتھ، کبھی پنجابی اس سے لڑے تو کبھی قومیت کی بنیاد پہ، تو کبھی لسانی بنیادوں پہ، کبھی کس بنیاد پہ، کبھی کس بنیاد پہ. عورت مرد سے لڑتی رہے، مرد عورت سے لڑتا رہے. تم لوگ آپس میں ساری زندگی لڑتے رہو. بس وہ جو بلینئرز اور ٹریلینئرز بیٹھے ہیں نا اوپر جو موج کر رہے ہیں، ان سے نہ لڑنا، باقی جتنا مرضی لڑتے رہنا. یہ ان کا فنڈامنٹل لیسن ہے. اب ہم نے کیسے مسئلے کو حل کرنا ہے؟ ہم نے مسئلے کو ایسے حل کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو جو پرابلمز انہوں نے پیدا کی، ہم نے نہیں پیدا کی، انہوں نے پیدا کی. جو ڈسکریمنیشن، ریسزم، پیٹریارکی، یہ وہ سب اٹرم پٹرم انہوں نے پیدا کیا لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے. ہم نے اس کو ختم کرنا ہے تاکہ انسانیت کی اکائی پیدا ہو. جو نیشنل کویسچن پہ نیشنل اپریشن ہے اس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے. جو خواتین کے سوال پہ خواتین کے خلاف اپریشن ہے اس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے. جو نسل کی بنیاد پہ نسل پرستی ہے کسی کے خلاف، اس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے. جو ذات کی بنیاد پہ کسی کے خلاف زیادتی ہے اس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے. جو قومیت کی بنیاد پہ زیادتی ہے اس کے خلاف، یو گیٹ اے پکچر رائٹ. ریلیجن کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہے اس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس کا اپنا مذہب ہے، تمہارا اپنا مذہب ہے، ٹھیک ہے تم اپنے مذہب کرو، مگر اس بنیاد پہ کسی کے خلاف ظلم نہیں کر سکتے آپ. تو یہ لڑائی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوں. ٹھیک ہے، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوں ظلم و جبر کے خلاف، اور ان لوگوں کو پہچانے جنہوں نے یہ تقسیم پیدا کی. وہ غریبوں نے نہیں پیدا کی، وہ امیروں نے پیدا کیا ہمیں آپس میں تقسیم رکھنے کے لیے. اور مزید یہ کہ کیونکہ ہم دنیا کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرنا نہیں چاہتے، ہم اس ظلم و زیادتی کے نظام کو مٹانا چاہتے ہیں. تو ہمیں پورا اعتماد ہے اپنے بھائیوں میں. اتنا اعتماد ہے کہ کل کو جب ہم کوئی ریاست بنائیں، ٹھیک ہے، اگر انقلاب اور ایک سوشلسٹ ریاست بنے تو ہم اس میں یہ بھی گارنٹی کرنے کے لیے تیار ہیں نہ صرف آپ کے وسائل جو ہے وہ آپ خود بہترین استعمال کریں گے، ہم بھی اپنے وسائل آپ کے ساتھ ملا گئے سب کی ترقی کی کوشش کریں گے. نہ صرف یہ کہ جو قومیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو ہم نے افرمیٹیو ایکشن کے ذریعے آگے لے کے آنا ہے، پیچھے معاشی اعتبار سے رہ گئی ان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. نہ صرف یہ کہ تمام زبانوں کو ہم نے برابر کر دینا ہے، نہ صرف یہ کہ تمام ثقافتوں کی ہم نے عزت کرنی، نہ صرف یہ کہ تمام ڈسکریمنیٹری بیہیویئر ہم نے ختم کر دینا، بلکہ یہ بھی کہ اگر معاشی برابری کے باوجود، سیاسی جمہوریت کے باوجود، پوری آزادی اور برابری اور ثقافتی برابری کے باوجود بھی اگر لوگ خوش نہیں ہوتے سوشلسٹ حکومت سے کسی ایک قوم کے، تو کبھی ہم زبردستی ان کو ایک ریاست میں نہیں رکھیں گے.
ہم آئینی طور پر ان کو یہ حق دیں گے کہ اگر آپ ہماری کارکردگی سے خوش نہیں اور پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا وطن جو ہے بنانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، یعنی آپ ہمارے پیارے ہیں، ہماری زندگیاں کٹھے ہیں، کٹھی گزری ہے، تاریخ کٹھی گزری ہے، چلو آج اگر ہم جدا ہوں گے تو کل ہم ہو جائیں گے، کل کٹھے ہو جائیں گے، لڑیں گے نہیں آپ سے، بندوق کی نالی کی زور پر کبھی بھی آپ کو کسی ریاست میں اکٹھا رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ آپ کا حق ہے۔ ایک جس کو کہتے ہیں نا رضامند، آپ کی رضامندی سے، آپ کی والنٹری بنیاد پہ اگر ہم اکٹھے ہوں تو وہی شرط ہمیں چاہیے، ہمیں کسی کے ساتھ ظلم کر کے اس کو اپنے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ضرورت؟ کیونکہ ہم نے کسی کو پریس کرنا ہی نہیں، ہم نے تو آزاد کرنا ہے لوگوں کو، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ظلم کرنے کی، ہمیں تو ضرورت ہے ظلم کے خلاف لڑنے کی، جب ہم ظلم کے خلاف لڑیں گے، جینوئنلی لڑیں گے، لوگ بھی دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے، لوگ جو اوپریسڈ نیشن سے ہوتے ہیں نا ان کے اندر جو نیشنلزم ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی لڑ رہا ہے ہمارے لیے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے اور اس پہ جان قربان کریں گے۔ جی ہاں، تو پشتونوں کا تو توبہ، وہ تو ایسے لوگ ہیں جس پہ ان کو پیار ہو جائے پھر وہ جان نچھاور کرتے ہیں، بلوچ بھی ایسے ہیں، سب ایسے ہیں، تو جو مظلوم بندہ ہوتا ہے نا وہ اس کے کریکٹر بن جاتا ہے، اس کی شخصیت بن جاتی ہے، اس کی پہچان ہی یہ بن جاتی ہے کہ جب اس نے ظلم اور زیادتی دیکھی نا، جب وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو وہ دوسرے کو پھر سینے سے لگاتا ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ تو مجھے یقین ہے کہ جب بائیں بازو کی سٹرگل تھوڑی مضبوط ہوگی نا، اور بلوچ اور سندھی اور پشتون اور کشمیری اور گلگت کے لوگ اور سرائکی اور باقی ہندکو وغیرہ سب دیکھیں گے نا کہ نہیں یار یہ پنجابی بڑے فرق قسم کے پنجابی ہیں، یہ وہ پنجابی نہیں ہیں، یہ اور قسم بکھرے ٹائپ کے پنجابی نے شاید پنجابی میں ہی کہتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے لڑتے ہیں، یہ تو ہمارا بھلا چاہتے ہیں، تو پھر جانی وہ ساتھ ہی جڑیں گے، وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہماری زندگیاں گزری ہیں ان کے ساتھ۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ چاکر خان کی قبر جو ہے وہ کاڑا میں ہے؟ جی ہاں، بلوچ جو ہیں وہ سارے میرپور وغیرہ، سوری میرپور کہہ رہا ہوں، سارے جو سندھ کے میر ہیں وہ سب بلوچ ٹرائبز ہیں، تو ہماری نسلیں گزر گئی ہیں سرکار ایک دوسرے کے ساتھ، میں آدھا تو نہیں، خیر پونا کہہ لیں آپ، جو ہوں پٹھان ہوں اور باقی پنجابی ہوں، کیونکہ ہماری فیملی پنجابی پٹھان مکس فیملی ہے، اور بہت ساری فیملیز ہیں، کوئی کشمیری پنجابی مکس ہے، کچھ اور ہے، تو ہم نے فیوچر میں اکٹھے ہی ہونا ہے، چاہے آج ہم جدا بھی ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوں گے، دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ، وہ خواب میں نے دیکھا ہے، اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھوں گا مگر ایک نہ ایک روز ضرور اس کے لیے لڑوں گا ضرور، اور ایک نہ ایک روز وہ پورا ضرور۔ ایک کویشچن یہ پاکستان کے حوالے سے 2-4 کویشچنز آئے ہیں کہ کیا پاکستان جیسی ڈس انٹیگریٹڈ سوسائٹی میں ایسی یونٹی پاسبل ہے، یا پاکستان میں کس طرح یہ ورک کر سکتا ہے؟ تھوڑا سا اگر اس پہ اگر آپ بولنا چاہیں۔ کیوں نہیں ورک کر سکتا؟ ہم کوئی وکری ٹائپ کی شے ہیں ہم سے زیادہ ڈس انٹیگریٹڈ سوسائٹیز انٹیگریٹ ہو گئی ہیں، تو روانڈا، ہوٹوز اور ٹوٹسیز کو دیکھ لیں، کتنی اور مثالیں جینوسائیڈ کی ایک دوسرے کے خلاف، اب وہ امن میں رہ رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ دیکھیں اب ٹائم کافی ہو رہا ہے، فیملی کچھ میرے مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آخری سوال 2-3 میں لے لیتا ہوں اور پھر اینڈ کرتے ہیں، مگر یہ بالکل پاسبل ہے، مگر اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، لوگ اعتماد جیتنا پڑے گا، جب اعتماد جیتیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ لاسٹ کویشچن میں پھر آپ سے کرتا ہوں کہ وائی از ڈیفینڈنگ پاسٹ سوشلسٹ ایکسپیریمنٹس، یا ابھی کے جو ایگزسٹنگ سوشلسٹ اسٹیٹس ہیں، کیوبا ہے، ویتنام ہے، چائنا ہے، اس طرح کے اور جو سوشلسٹ ایکسپیریمنٹس، یہ ضروری کیوں ہیں؟ اور وائی از تھیوری امپورٹنٹ، وائی از مارکسزم لیننزم امپورٹنٹ؟ کیونکہ بڑے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تو کچھ نیا ہوگا، ایک بڑا یوٹوپین سا کانسیپٹ دیتے ہیں کہ وہ تو 19ویں 20ویں صدی کے ایکسپیریمنٹس ہیں، اب تو کچھ نیا ہی ہوگا، تو ان کی امپورٹنس کیا ہے، اور ڈیفینڈ کرنے کی پاس ایکسپیریمنٹس کو اور ان سے سیکھنے کی کیوں ہمیں ضرورت ہے؟ ڈیفینڈ کرنے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ چل آبجیکٹیولی اس کو اسٹڈی کریں، نہ ڈیفینڈ کریں۔ میں ڈیفینس سے اگر مراد یہ ہے کہ آپ کوئی اس کے بارے میں کہانی ایسی سنائے جو کہ سچ نہیں ہے، تو بالکل ایسے نہ کریں، کیونکہ اس کا کسی کو فائدہ نہیں، ہمیں تو بالکل فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صرف آبجیکٹیولی اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں، یہی اس کا بیسٹ ڈیفینس ہے۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو غلطیاں ہی مانیں، ان کو صحیح دکھانے کی کوشش نہ کریں، اور ان کو
پردے کے نیچے ڈالنے کی کوشش نہ کریں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو ریئلٹی ہے وہ دکھائیں. جو پکچر آپ کو وہاں سے مل رہی ہے نا روپرٹ مرڈاک کی پریس سے, جو پکچر آپ کو روپرٹ مرڈاک دے رہا ہے نا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بہت بڑا سرمایہ دار ہے. جو آپ کو ٹیڈ ٹرنر پر ایک پکچر دے رہا ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ درست نہیں ہے. جو آپ کو برٹش گورنمنٹ کا اسٹیٹ میڈیا پکچر دے رہا ہے, میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ درست نہیں ہے. اس میں کیوں مشکل ہے سمجھنا اس بات کو. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بڑے بڑے یہاں پہ بلینئرز ہیں جو میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں, آپ کو پتا 6 کمپنیوں کے پاس 90% مونوپلی ہے. تو میں تو صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دے آر ناٹ ٹیلنگ یو دا ٹروتھ, ٹھیک ہے نا. آئی بلیو کہ آپ کو سچ دیکھنا چاہیے, اس کے لیے آپ کو ورائٹی آف چیزیں پڑھنی پڑیں گی. بکس کا کئی دفعہ کہا گیا, میں بکس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور ہمارا اس میں پرپس یہ نہیں ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے جیلوں کی طرح, جس طرح عمران خان کا ڈیفینس ہوتا ہے اس طرح کا ڈیفینس نہیں کرنا. ہم نے صرف آبجیکٹیولی سمجھنا ہے what really happened in the Soviet Union, what is going on in China. No, Mao did not kill 60 million people, you bloody idiot. That is absolutely absurd. He cannot kill people who have not been born. Okay? This is not defending Mao. This is not quote unquote defending Mao. This is just telling you that your facts are wrong. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں what are the facts of history. ٹھیک ہے نا, اس بات کو سمجھیں. دوسرا یہ ہے کہ تھیوری, وائی از تھیوری امپورٹنس. بھائی بہت ہی ایزی سی بات ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. اندھیرے میں تلواریں چلاؤ گے تو دشمن کو نہیں مار سکو گے. اندھیرے میں تلواریں چلانے سے بہتر ہے کہ چلا کر دیا جلا لو. کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں, ہر روز سنتے ہیں, مگر پھر جب سیاست کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں چھوڑو, دیا جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں تو دیے کے بغیر اندھیرے میں سے گزر جاؤں گا. بھائی آپ بہت بڑے مولا جاتے ہیں, پتہ نہیں آپ کے پاس کیا ریڈار لگا ہوا ہے کہ آپ 6 سینس کے ذریعے پہنچ جائیں گے, مگر آپ اکیلے نہیں ہیں, پوری پبلک ہے پاکستان کی, نہیں دنیا کی. تو دنیا کے لوگوں نے مل کر اس کو آزاد کرنا ہے. تو یہ صرف تبھی ہو سکے گا کہ سوشلزم جو ہے نا وہ صرف is the product of the development of thought. یہ جذبات سے نہیں پیدا ہوتا. جذبات بھی ضروری ہے مگر محض جذبات ضروری نہیں, سے ناکافی ہے. جذبات کے ساتھ ساتھ آپ کو فہم کی ضرورت ہے, آپ کو مشاہدے کی ضرورت ہے, آپ کو تحقیق کی ضرورت ہے, آپ کو چیزیں سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے, آپ کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو سائنس کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے میں تو ادنا سا طالب علم ہوں. اس چکر میں جتنا میں پڑھتا جاتا ہوں اتنا میرے ذہن کھلتا جاتا ہے اور مجھے نئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں. اور جب مجھے نئی چیز پتہ چلتی ہے میں کہتا ہوں اوئے اوئے کتنا بڑا میں بیوقوف تھا, میں تو یہ کہتا پھر رہا تھا, میں تو یہ کرتا پھر رہا تھا. مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو کتنی بڑی مسٹیک تھی, اس سے تو کتنا میں نے اپنا بھی نقصان کیا اور جو لوگ میرے پیچھے چلے ہوئے تھے ان کا بھی نقصان ہو گیا. تو اگر اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتے اور دوسرا کو نقصان نہیں کرنا چاہتے تو then you have to learn theory, you have to learn history, not any communist propaganda and not capitalist propaganda, just objective history, that's it. میں کمیونسٹ پروپیگنڈا کے ہرگز حق میں نہیں. جو کمیونسٹ پروپیگنڈا کرتا ہے میں ان سے بھی کہتا ہوں کیا کر رہے ہو جاہل, دس از ناٹ واٹ ہیپنڈ, ٹھیک ہے. اور جو کیپٹلسٹ پروپیگنڈا کرتا ہے میں اسے بھی کہتا ہوں کیا کر رہے ہو جاہل, دس از ناٹ واٹ ہیپنڈ, ٹھیک ہے. جہالت نہیں مجھے چاہیے, کلیئرٹی چاہیے, واٹ ریئلی ہیپنڈ. آبجیکٹیولی اس کو اسٹڈی کرنا, اس کو سمجھنا اور پھر آگے بڑھنا. اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے. تو آخر میں یہ کہ ڈکٹیٹرشپ, یار تم بار بار ایک ہی سوال پوچھی جا رہے ہو, میں نے کتنی دفعہ جواب دے دیا ہے کہ اتھارٹیرینزم وغیرہ وغیرہ والا مسئلہ یہی تھا کہ بھائی اس کو قتل کرنے پھر رہے تھے, اس لیے وہ واپس لڑے, اس لیے وہ ملٹرائز ہو گئے. اتنی سیدھی سی بات ہے, اتنی کوئی لمبی کہانی نہیں ہے یہ. اس کی ڈیٹیلز بڑی لمبی ہیں مگر سادہ سی بات یہی ہے. اچھا آگے جو بکس کا بار بار کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے میں آپ کو بعد میں ریفرنس بھیج دوں گا, آپ اس کو ڈسکرپشن میں شامل کر لیں. کتابیں تو بے تحاشا ہیں, آف دا ہیڈ یاد نہیں رہتی, آف دا whatever یاد نہیں رہتی. Thank you very much and some fantastic questions, and I apologize that I haven't been able to answer well most of them, but I hope I have been able to answer some of them. But this conversation will continue, and you can always reach me very easily on Twitter and on Facebook and on Instagram, and now I'm even on TikTok, right? So and you can reach me on WhatsApp. I think most of you probably already have my number and that sort of thing. So love you all, keep up the struggle. I'm just doing my part in this. میں نہیں کہتا مینو لیڈر بنا لو, میں کہتا ہوں کہ تسی اسٹرگل کر رہے ہو, مینو بھی حصہ پان دیو, بس اینی گل ہے. تھینک یو.
تھینک یو ڈاکٹر تیمور. ہمارا یہ سیکنڈ سیشن تھا آن ایکچولی ایگزسٹنگ سوشلزم. جو بک ریکمنڈیشنز ڈاکٹر صاحب مجھے بھیجیں گے وہ میں گروپس میں ساری سرکولیٹ وغیرہ کروں گا. اور اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. آپ بزی تھے, آپ کا ایک ایونٹ سے آپ آ رہے تھے, لیکن بٹ یو اسٹل ہاں میں یہ بھی میں لوگوں کو یہ آن بتاؤں کہ ٹائم. میں بھی لال کی پرفارمنس سے آ رہا ہوں. میں پاگلوں کی طرح گاڑی چلا کے یہاں پہنچا ہوں آپ لوگوں کے لیے. رستے میں ٹیکسٹ میسج بھی کر رہا تھا, کمنگ آئی ایم آن ڈرائیونگ آئی ایم آن دی وے, یہ وہ فلاں. بھاگا میں آیا ہوں ٹو میک اٹ آن ٹائم. اور گیسٹ بھی بیٹھے ہوئے مگر ان کو بھی میں نے چاروں کو سائڈ لائن کیا ہوا, بٹ اٹ واز ورتھ اٹ. تھینک یو سو مچ. یار اب سانگ نہیں ہو سکتا, بہت لمبی تقریر کر دی ہے, آئندہ کریں گے گانا. وہ اسلام آباد آ رہا ہوں, اسلام آباد آ جانا, سن لینا گانا. ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو. اب بس ہم تھینک یو سو مچ. ہم پھر کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ تھیوری تو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں, لیکن عملی بھی آپ کو تنظیمیں جوائن کرنی چاہیے, پارٹیز جوائن کرنی چاہیے. تو لیفٹ کی پارٹیز کو آپ ضرور جوائن کریں. میرا اپنا تعلق پروگریسو اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے ہیں, ڈاکٹر تیمور رحمان مزدور کسان پارٹی سے ہیں. تو دیٹس اباؤٹ اٹ. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. سرخ سلام. صدا رہی ہے میرے دل سے پیغام کہ ہوگا ہر ایک دشمن جاں کا سرخم. صدا